السلام علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آیت نمبر 71 سے آغاز کر رہے ہیں۔ سورہ انعام ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں، اور سورہ انعام کی ابتدائیہ کے بعد مضامین چلے تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ابتدائیہ کے بعد جو مضامین آتے ہیں اور مضامین یوں ہی ختم ہوتے ہیں تو اس کے بعد ایک طرح کا ڈائلاگ شروع ہو جاتا ہے، خاص طور پہ مکی صورتوں میں۔ وہاں کل کی جو ہے نا وہ پھر آپ دیکھیں کہ بار بار یہ کلمہ جو ہے نا دہرایا جا رہا ہوتا ہے۔ تو جب اس طریقے سے بار بار دہرایا جا رہا ہوتا ہے تو گویا کہ ایک طرح کا ڈائلاگ ہے جو ان کے ساتھ مکالمہ ہو رہا ہے، جو فریق ہے مخاطبین ان کے ساتھ یہ معاملہ چل رہا ہوتا ہے۔ تو ابھی تک جو ہے نا 2-3 ٹاپکس جو ہے نا ہم اس مکالمے کے تحت پڑھ لیے ہیں۔ اب یہ تیسرا ٹاپک ہے جو ہم جو ہے پڑھنے لگے ہیں ہم آج سے، اور جو اس سے پہلے تھا وہ بھی اس کو ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ جو پچھلی بات شروع ہوئی تھی وہ ہمیں معلوم ہے کہ وہ ہدایات دی جا رہی تھیں کہ جب یہ لوگ آپ کے ساتھ ایک طرح کی مناظرہ بازی کرنا شروع کر دیں، آپ کے ساتھ جھگڑا کرنا شروع کر دیں، اور وہاں پہ یعنی بات ہنسی مذاق ٹھٹھے کی ہو رہی ہو، وہاں کو سنجیدگی سے بات سننے کے لیے تیار نہ ہو، تو اس طرح کی صورتحال میں آپ کو کیا کرنا ہے، کیا رویہ اپنانا ہے۔ بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بتایا گیا کہ آپ کو وہاں سے اٹھ جانا چاہیے۔ یعنی اصل ہدایت یہ ہے کہ کوئی کمپرومائز نہ کریں، یہ نہ سمجھیں کہ جو ہے نا ظاہرہ بیٹھوں گا تو ہو سکتا ہے میں یہاں پہ بات اپنی منوا لوں گا، لیکن عمومی طور پہ بات منوائی نہیں جا سکتی۔ جب اس طریقے سے یعنی ٹھٹھا مذاق جو ہے نا وہ چل رہا ہو تو اس میں جو واضح ہدایت ہے وہ یہی ہے کہ ان سے اٹھ جائیں، اور یہ اٹھنے کے بعد کوئی اس طرح کی دشمنی نہیں ہے کہ مستقل دشمنی پال لینی ہے، بلکہ ایک دایانہ جذبہ جو ہے نا آپ کے اندر ہونا چاہیے، اور وہ دایانہ جذبہ جو ہے نا وہ آگے ہمیں یعنی بتایا گیا ہے کہ اس کی نوعیت کیا ہے۔ وہ یہ کہ ان کو آپ نے یعنی یہ بتایا گیا ہے کہ وما علی الذین یتقون من حسابہم من شیء ولکن ذکر لعلہم یتقون۔ وہ یہ بتایا گیا ہے کہ نصیحت جو ہے وہ لازمی کرنی ہے، جب بھی موقع ملے گا تو یہ نصیحت کی جائے گی۔ ہمارے ہاں عمومی طور پہ جو رویہ ہوتا ہے اس کی بھی ہم نے تفصیل دیکھ لی تھی کہ جب اس طرح کی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو ہم دشمنی پہ اتر آتے ہیں، لڑنے مرنے پہ اتر آتے ہیں، جبکہ قرآن مجید کا جو پیغام ہے وہ مختلف ہے۔ ہمیں ہر صورت میں جو ہے نا قرآن مجید کو اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے۔ جو چیز قرآن مجید کے اندر بیان ہوئی ہے وہی اصل میں ہدایت ہے، اسی سے جڑے رہنا، شریعت پہ جو ہے نا عمل پیرا ہونا ہے، وہی جو ہے نا ہم عہد معاہدہ ہے انسانوں کے ساتھ۔ اور اس سے آپ آگے بڑھتے ہیں تو گویا کہ آپ وہاں پہ زیادتی کر رہے ہیں، وہاں پہ آپ عدل پہ قائم نہیں ہیں، جس عدل پہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو رکھنا چاہتی ہے۔ اور اس کے بعد یعنی اس کا موضوع کیا ہونا چاہیے، یعنی اس طرح کی صورتحال کا ظاہر ہے وہ موقع محل سے طے ہوگا، لیکن یہاں پہ جن کو جو ہے نا یہ بتایا جا رہا ہے وہ ایک خاص بیک گراؤنڈ کے ساتھ ہیں، اور وہ دنیاوی زندگی میں خوب چکے ہیں، اور ان کو بتایا جا رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ اپنے اس طرح کی چیزوں کے ہاتھوں جو ہے نا وہ قیامت والے دن پکڑے جائیں، اور وہاں پھر کوئی ان کا جو ہے نا کوئی شفیع نہیں ہوگا، کوئی ولی نہیں ہوگا، کوئی دوست نہیں ہوگا، کوئی معاوضہ دے کے جو ہے نا وہاں سے چھٹ نہیں سکیں گے۔ یہ چیز ہے جو سامنے ان کے رکھی جائے، ان کے سامنے دعوت رکھی جائے، اور اگر وہ نہیں مانتے تو ان کو واضح طور پہ بتا دیا جائے کہ بھائی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جو ہے نا حکم ہے جو آپ کے سامنے رکھ دیا گیا ہے، اور اس کے نتیجے میں کچھ جو ہے نا سزائیں ہیں وہ لازمی طور پہ آئیں گی۔ اور یہ کہ وہ یہ کہ تمہیں جو ہے نا جاتے ہی کھولتا ہوا پانی جو ہے نا وہ دیا جائے گا، اور اس کے بعد ایک مستقل عذاب ہے جس سے گزرنا ہے۔ یہ آیت نمبر 70 تک ہم نے دیکھ لیا۔ اب آگے جو ہے نا آج کا جو مضمون ہے وہ ہم دیکھنے لگے ہیں۔ یہ مضمون جو ہے یہ بھی ظاہر کے اوپر ہم نے پڑھ لیا، آیت نمبر 17 کے اندر ہے۔ یہ مضمون کیا ہے؟ کل اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على اعقابنا بعد اذ هدانا اللہ۔ وعلیکم السلام۔ ان سے پوچھو کہ کیا ہم اللہ کے سوا انہیں پکاریں جو ہمیں نہ نفع دے سکتے ہیں اور نہ نقصان دے سکتے ہیں۔ یہ مضمون جیسا کہ میں نے کہا کہ اوپر گزر چکا ہے، اب ظاہر ہے کہ ایک ڈائلاگ چل رہا ہے، ایک مکالمہ چل رہا ہے، تو اس کو دوبارہ جو ہے نا ایک نئے انداز سے اٹھا لیا ہے۔ یہ جو یعنی ضروری نہیں ہوتا کہ ان کے سوالات ریکارڈ کیے جائیں، قرآن مجید بعض اوقات جو ہے نا ان کے جوابات جو ہے نا ریکارڈ کر دیتا ہے، سوال ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اچھا یہ کیا چیز ہے۔ یہ مضمون جیسا کہ میں نے کہا کہ اوپر آیت نمبر 17 میں گزر چکا ہے،
وہاں پہ یہ موضوع تھا، اور اس موضوع سے متعلقہ جہاں پہ کوئی ٹالاک مکالمہ بات آگے بڑھی ہے، قرآن مجید نے اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے جو ہے اس کا جواب دیا ہے کہ ان کو بتا دو کہ کیا تم یہ مطالبہ کرتے ہو کہ تم ہمارے بتوں کو کیوں نہیں جو ہے نا کوئی مقام دیتے، کوئی مرتبہ دیتے، تو ان کو بتا دو کہ میں اللہ کے علاوہ کسی ایسی ذات، کسی ایسی اینٹی، کسی ایسی چیز کو جو ہے نا وہ میں یعنی اس کی عبادت کروں جو نہ نفع دے سکتی ہے نہ نقصان دے سکتی ہے۔ نفع اور نقصان یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ ظاہر ہے کہ جو لوگ بت پرست ہوتے ہیں، مشرکانہ اوہام رکھتے ہیں، ان کے ہاں یہ تصور رائج کر جاتا ہے کہ جن کی ہم پوجا کر رہے ہیں، جن کو ہم اللہ کا شریک مان رہے ہیں، یہ نفع اور نقصان کے مالک ہوتے ہیں۔ نفع یہ کہ ظاہر ہے کہ انسانوں کو فوائد دیتے ہیں، مالی فائدے دیتے ہیں، جسمانی فائدے دیتے ہیں، اولادوں کے حوالے سے جو ہے نوازتے ہیں، تو اس طرح کی چیزیں نفع کے حوالے سے آتی ہیں۔ اس طریقے سے نقصان کے حوالے سے کہ اگر ہم ان کے قریب نہیں جاتے، ان کا حقوق ادا نہیں کرتے، تو ہو سکتا ہے کہ ہم پہ ان کی مار پڑ جائے، ہمیں کوئی نقصان پہنچ جائے۔ تو یہ وہ چیز ہے جس کو یہاں پہ نمایاں کیا جا رہا ہے کہ ایسا ہرگز نہیں ہے، یعنی ان کے اختیار ہی میں نہیں ہے کہ یہ کوئی اس طرح کا نقصان پہنچائیں، اس طرح کا نفع پہنچائیں۔ یہاں پہ ماں کا جو ہے نا لفظ آ گیا ہے۔ ماں یعنی جب اس طریقے سے آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک عام سی، معمولی سی، نگونی سی چیزیں ہیں، ایک ورتھ لیس چیزیں ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے جن کو یہاں پہ نمایاں کرنا ہے۔ یعنی جن کو تم پوجتے ہو، جن بتوں کو تم پوجتے ہو، جن بزرگوں کو تم پوجتے ہو، جن ڈیریوں کو تم پوجتے ہو، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، نہ وہ نقصان پہنچا سکتی ہیں نہ وہ فائدہ پہنچا سکتی ہیں۔ اور اس کے بعد کہا ہے کہ وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ، تم یہ تقاضا کر رہے ہو کہ کیا ہم واپس لوٹ جائیں؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، یعنی ہم لوٹا دیے جائیں واپس علی آقابینا، اپنی ایڑیوں کے بل، یعنی ہم واپس لوٹ جائیں اس کی طرف، یعنی جہاں سے ہم نے آغاز کیا تھا، بعد از ہدانا اللہ، اور اس کے بعد کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی، یعنی اب ہم جب کہ ہدایت ہمیں مل چکی ہے، قرآن مجید ہمارے سامنے آ چکا ہے، اللہ کی ہدایت سامنے آ چکی ہے، اللہ کے رسول سامنے آ چکے، انہوں نے ہمیں ہدایت واضح کر دی، اب ہم روشنی میں کھڑے ہیں، اب ہم واضح جگہ پہ کھڑے ہیں، ہماری عقل بھی ہمیں یہ بتاتی ہے، ہماری فطرت بھی ہمیں یہ بتاتی ہے، اوپر سے یہ وحی آ گئی اور اس نے بتا دیا کہ یہ ہدایت کا راستہ یہی راستہ ہے۔ تو اس ہدایت کے راستے کو اختیار کر لینے کے بعد کیا ہم واپس لوٹ جائیں؟ یہ پاسبل نہیں ہے، اس کا کوئی امکان نہیں ہے۔ یعنی اس وقت جب ہم پرانے دور میں تھے تو اس وقت تو ایکسکیوز ہو سکتا تھا کہ ہمیں غلطی لگ گئی، ہمیں جو ہے نا کسی نے جو ہے نا ہمارے قدم ڈگمگا دیے، لیکن اب جب کہ جو ہے نا اللہ کی ہدایت آ چکی ہے، اتنی واضح ہدایت آ چکی ہے، اتنی روشنی آ چکی ہے، کیا ہم اس کے بعد بھی واپس لوٹ جائیں؟ تو یہ لوٹا نہیں جا سکتا، اب کوئی ایکسکیوز نہیں ہمارے پاس، جبکہ اللہ نے ہمیں یہ ہدایت دے دی ہے۔ اس کے بعد کہا کہ کلذی استحوت شیاطین فی الارض، اور ان کی مثال ہے۔ اب اس کے بعد ایک تمثیل ہے جو پیش کی جا رہی ہے، ایک یعنی تمثیل ایک طرح کا جو ہے نا ان کے سامنے یہ واقعہ ہے جو پیش کیا جا رہا ہے، اس مثال کے طور پہ جو ہے نا اس کو پیش کرتے ہوئے چیزوں کو جو ہے نا جس طریقے سے قرآن مجید پیش کرتا ہے تو بعض اوقات ایک تمثیل پیش کر دیتا ہے۔ تو یہاں پہ ظاہر ہے کہ کلذی، یعنی ان کو جو ہے نا ایک مثال سے ہم اس کو سمجھاتے ہیں۔ وہ مثال کیا ہے کہ شیاطین ہیں، شیاطین انہوں نے ان کے قدم ڈگمگا دیے ہیں۔ استحوت کا لفظ آ گیا ہے، استحوت کا مطلب ہوتا ہے کسی کو جو ہے نا یعنی یعنی جو ترجمہ جو ہے نا وہ کیا ہے یعنی بہکا دینا، یعنی کسی کو حیران کر دینا، بہکا دینا، کسی کو قدم ڈگمگا دینا، کسی کو اپنے جال میں پھنسا دینا، یہ سارے ظاہر ہے کہ اس طرح کے مفاہیم جو ہے نا مختلف جگہوں پہ آتے ہیں۔ تو یہاں پہ شیاطین نے ان کو بہکا دیا ہے، شیاطین نے بہکا دیا ہے فی الارض، جہاں پہ ارض کا لفظ آ گیا ہے، موقع محل ہو تو اس کے کئی ایک معنی ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ جو موقع محل ہے اس کے مطابق یہاں اس کا معنی صحرا ہے۔ صحرا کے ترجمہ دیکھیں تو ترجمہ یہ کیا گیا ہے بیابان، بیابان، یعنی یہ لوگ، یعنی جو مثالیں دی جاتی ہیں، تمثیلیں دی جاتی ہیں، وہ ان کے اپنے ماحول سے دی جاتی ہیں۔ اہل عرب جو مخاطبین ہیں ان کے اپنے ماحول سے دی جاتی ہیں۔ ان کو معلوم ہے کہ جب یہ صحراؤں میں جاتے ہیں تو وہاں طوفان اٹھتے ہیں اور آندیاں آتی ہیں، وہاں ریت کے طوفان اٹھتے ہیں، اور وہاں اس طرح کے مواقع ہوتے ہیں کہ لوگ جو ہے نا وہاں جا کے گم ہو جائیں، اپنا راستہ بھول جائیں، اور راستہ بھول جائیں اور اس کے بعد کنفیوژن کا شکار رہیں کہ ہم نے کہاں جانا ہے، کہاں نہیں جانا۔ تو ایسے ہی شیاطین ہیں، شیاطین سے مراد کیا ہے؟ یہ جن بھی ہو سکتے ہیں اور انسان بھی ہو سکتے ہیں، اور شیاطین نے ان کو جو ہے نا بخلا دیا ہے، ان کو جو ہے نا بیابان میں، اس طرح کے صحراؤں میں جو ہے نا بہکا دیا ہے۔ اب یہ یعنی راستہ کھو چکے ہیں۔
راستہ کھو چکے ہیں۔ آگے لفظ آیا حیران، حیران اردو میں بھی یہی لفظ استعمال ہوتا ہے، جو ترجمہ دیکھے تو حیران و سرکشتہ، حیران و سرکشتہ یعنی کنفیوزڈ ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ ہم نے کہاں جانا ہے، کس طرف جانا ہے، وہ کھو چکے ہیں اپنا راستہ۔ اور اس کے بعد لہو اصحاب یدعونہ الی الہدی، جبکہ ان کے کچھ ساتھی ہیں، ان کے کچھ دوست ہیں جو ان کو پکار رہے ہیں ہدایت کی طرف، کہ آ جاؤ اہدنا، آ جاؤ ہدایت کی طرف، اور اس گمراہی کے راستوں کو چھوڑ دو، تم راستہ کھو چکے ہو، تم اس کو چھوڑ دو، واپس آ جاؤ، لوٹ آؤ۔ یہ ظاہر ہے کہ ان کی دعوت ہے، یہ جو اصحاب ہیں ان کے۔ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ جو صورتحال ہے جو سامنے ہے، یہ صحابہ اکرام کے حوالے سے ظاہر ہے کہ پیش کی جا رہی ہے، اور ان کو یہ مثال پیش کی جا رہی ہے کہ دیکھو ہم واپس نہیں لوٹ سکتے، اس لیے نہیں لوٹ سکتے کہ جن کو تم پوجتے ہو نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں، اب ہمارا واپس جانا مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں ہدایت دیتی ہے، ہم روشنی میں کھڑی ہیں۔ اور اس کے بعد تمثیل پیش کی گئی ہے شیاطین کی، کہ جنہوں نے جو ہے نا ان کو راستے سے گمراہ کر دیا ہے، ہم اس طرح کا جو ہے نا راستہ اختیار نہیں کر سکتے۔ اور یہ راستہ ظاہر ہے کہ جیسا کہ مثال دی ان کے اپنے ماحول سے ہے، اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو ان کو بلا رہے ہیں، اور بلا رہے ہیں کہ ہدایت کی طرف آ جاؤ، یہی وہ راستہ ہے، کل ان ہدی اللہ هو الہدی، یہی راستہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کے لیے طے کیا ہے، اور اسی راستے پہ آ جاؤ۔ یہ اگر آپ دیکھیں، تھوڑی سی گہرائی کے ساتھ دیکھیں، تو یہ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ یہ صحابہ اکرام کے حوالے سے جو نا بات ہو رہی ہے، وہ کیسے ہو رہی ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے پیچھے مضمون تو یہی ہے کہ کیا ہم جو ہے نا اللہ کے علاوہ ان بتوں کی پوجا کریں؟ یہ ناممکن ہے، اور ہم واپس لوٹ جائیں، یہ بھی ناممکن ہے۔ اس کے بعد کلازی آ گیا ہے کہ پھر مثال دی جاتی ہے کہ کیا جو ہے نا اگر ہم لوٹ جاتے ہیں واپس، تو ہماری یہ صورتحال ہوگی کہ شیاطین جو ہے نا انہوں نے ہمیں جو ہے وہ راستے سے بھٹکا دیا ہے، راستے سے بہکا دیا ہے۔ یہ بظاہر جو ہے نا لگ تو یہی رہا ہے کہ صحابہ اکرام کی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ بعد کا قرآن مجید کا اسلوب اس طریقے سے ہوتا ہے کہ بات وہ ایک فریق کو کر رہا ہوتا ہے، لیکن بات پہنچانی دوسرے فریق کو ہوتی ہے۔ تھوڑی سی گہری نظر کے ساتھ دیکھیں تو یہ انہی سے متعلق ہے یہ تمثیل، یعنی کن سے متعلق؟ مشرکین مکہ کے سے متعلق ہے یہ ساری کی ساری تمثیل، بجائے اس کی کہ صحابہ اکرام کے ساتھ اس کو اٹیچ کریں، یہ ان سے متعلق ہے۔ تو جب ان سے یوں ہی متعلق کرتے ہیں تو یہ واضح ہو جاتا ہے کہ شیاطین سے کیا مراد ہے؟ یہ شیاطین ان کے سردار ہیں جو ان کو بھٹکا رہے ہیں، اس دعوت کے مقابلے میں بھٹکا رہے ہیں، اور انہوں نے ان کی مت مار دی ہے، اور وہ اس مری ہوئی مت میں جو ہے نا وہ اپنے آپ کو ایک صحرا میں پاتے ہیں، جس میں جو ہے نا کوئی راستہ ان کو سجائی نہیں دے رہا کہ کس طرف جائیں اور کس طرف نہ جائیں۔ اور ظاہر ہے کہ یہ شیاطین ان کے جو سردار ہیں ان کے حوالے سے ہے، اور دوسری طرف جو ہے نا وہ صحابہ اکرام کی جماعت ہے جو ان کو دعوت دے رہی ہے کہ ان کو چھوڑو اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی طرف آؤ۔ یہ تمہاری جو ہے نا فطرت کے قریب ہے، تمہاری عقل اس چیز کی گواہی دیتی ہے کہ یہی وہ دعوت ہے جس دعوت پہ جو ہے نا چلنا چاہیے، اور یہ ہدایت کی دعوت ہے، اور یہ نہ صرف جو ہے نا عقل اور فطرت کے مطابق ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت ہے، اسی پہ چلنا چاہیے، اسی روشنی میں کھڑے ہونا چاہیے۔ یہ جو ہدایت کا لفظ آتا ہے قرآن مجید کے اندر، اس کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک تو ظاہر ہے کسی کو راستہ بتا دینا ہے، اور ایک کسی کو انگلی پکڑ کے جو ہے نا وہاں تک پہنچانا ہوتا ہے۔ یہ ہمارے ساتھ بھی عمومی طور پہ ہوتا ہے، کوئی ہم سے جو ہے نا راستہ پوچھے تو بعض اوقات ہم راستہ بتا دیتے ہیں، اور بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ چلیں ہمارے ساتھ چلیں، ہم آپ کو جو ہے نا ڈیسٹینیشن تک پہنچا کے آتے ہیں، اور وہ اس ایڈریس تک جو ہے نا پہنچا آتے ہیں۔ تو جو یہ ہدایت ہوتی ہے، جو پرانی ہدایت ہوتی ہے، یہ دراصل دوسری طرح کی ہدایت ہوتی ہے، جو انگلی پکڑ کے آپ کو وہاں پہنچا دیتی ہے کہ یہ ہے وہ ہدایت جس پہ جو ہے نا آپ نے چلنا ہے۔ اور اس کے بعد کیونکہ ہدایت کا لفظ یہاں پہ آ گیا ہے، گائیڈنس کا لفظ آ گیا ہے، تو اس کو نمایاں کرنا مقصود تھا۔ تو وہ جو نمایاں کرنا مقصود ہے وہ یہ کہ یہ ہدایت کس نوعیت کی ہے، اس کو آگے واضح کیا ہے، وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اپنے رب کے سامنے، جو تمام جہانوں کا رب ہے، اس کے سامنے جو ہے جھک جائیں۔ یہ نسلمہ کا لفظ آیا ہے، اسلمہ آپ جانتے ہیں اس کا معنی ہوتا ہے سرنڈر کرنا۔ یہ سرنڈر کرنا کیسا سرنڈر کرنا ہے؟ یہ جھک جانا کیسا جھک جانا ہے؟ یہ وہ جھکنا ہے جس میں انسان اپنی شخصیت اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے جھکا دیتا ہے۔ ساری کی ساری شخصیت جب انسان اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے جھکا دیتا ہے،
اس کو ہم جو ہے نا نسلمہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں. یہ وہی لفظ ہے جس کو ہم اسلام کہتے ہیں. اسلام بطور مذہب جب ہم اسلام کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو وہ اسی سے نکلا ہوا لفظ ہے، اور اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو جھکا دینا، اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا، اس ذات کے سامنے سرنڈر کر دینا جو ظاہر ہے کہ رب العالمین یہاں پہ لفظ استعمال ہوا ہے. لی یہاں پہ لفظ آیا ہے، لی یہاں پہ اتھارٹی کے لیے آیا ہے، یعنی یہ کہ وہی رب ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، وہی کائنات کا سسٹم چلا رہا ہے، ان کا پروردگار ہے، ان کا پالنہار ہے، اور اسی نے ظاہر ہے کہ جب انسانوں سے وہ متعلق ہوتا ہے تو وہ اس نے ہمیں یہ ہدایت دی ہے، اور اسی کی اتھارٹی پہ جو ہے نا یہ آپ کے پاس یہ نا یہ بات پہنچا رہے ہیں. ہم خود بھی جھکتے ہیں اور آپ کو بھی اس طرف جو ہے نا دعوت دیتے ہیں. اور دعوت اصل میں ہے کیا ہے، وہ اگلے جو ہے نا جملے میں بتائی گئی ہے، اگلی آیت میں بتائی گئی ہے، وہ ہے وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ، یہ کہ نماز قائم کرو اور اس کا تقوی اختیار کرو. اگر آپ تھوڑا سا یہاں غور کریں تو پیچھے جو ہے نا وہ انڈائریکٹ طریقے سے بات ہو رہی تھی، اور یہاں پہ جب ہم پہنچے ہیں کہ نماز قائم کرو اور اس کا تقوی اختیار کرو، یہ ڈائریکٹ جو ہے نا یہاں پہ بات کہی جا رہی ہے. یہ اس طریقے سے، جس طریقے سے کہ انڈائریکٹ سے ڈائریکٹ اور ڈائریکٹ سے انڈائریکٹ جو ہے نا بات ہوتی ہے قرآن مجید کے اندر، تو یہ دراصل کس چیز کو ایمفیسائز کرنا ہوتا ہے کہ اس بات کی نوعیت کیا ہے. اس بات کی یہاں پہ نوعیت یہ ہے کہ جو جھکنا ہے اصل میں، وہ جھکنا کیسا جھکنا ہے، سرنڈر کرنا کیسا سرنڈر کرنا ہے، اور اس کو آگے ایک ہی لفظ میں بیان کر دیا ہے کہ اقیموا الصلاۃ واتقوہ، اور یہ کہ نماز قائم کرو اور اس کا تقوی اختیار کیے رکھو. نماز قائم کرو، جب نماز کا جو ہے اس طریقے سے قائم کرنے کا مطلب آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ تمام حقوق کے ساتھ، جیسا کہ نماز کو ادا کیا جاتا ہے، اس کے لیے مناسب پراپر جو ہے نا وضو کیا جاتا ہے، اس کے بعد نماز جو اذکار ہیں، جو باقی چیزیں ہیں، کیسے جو ہے نا اسلام کرنا ہے، کیسے سجدہ کرنا ہے، کیسے تشہد کرنا ہے، جب ان کے حقوق ادا کر دیے جاتے ہیں تو نماز اصل میں جو ہے نا قائم ہو جاتی ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے کی جاتی ہے، اور اس کی اسپرٹ کیا ہے، وہ وہی ہے پیچھے جو بیان کر دی گئی ہے، مسلم رب العالمین، یہ اسی رب کا حکم ہے، اس کے سامنے ہم سرنڈر کرتے ہیں، جھک جاتے ہیں. اور اس کے بعد محض نماز ہی تک جو ہے نا محدود نہیں رکھا، بلکہ وَاتَّقُوهُ کا لفظ آ گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب نماز کے علاوہ بھی واقعی بھی جتنی حدود و قیود قائم کر دیے گئے ہیں اسی اسلام کے اندر، اسی دعوت کے اندر، اس سے بھی آشنا رہنا ہے. تو یہ بیسیکلی حدود و قیود سے آشنائی کا نام وَاتَّقُوهُ ہے. نیچے ترجمہ کیا گیا ہے اسی سے ڈرتے رہو، یعنی اسی سے متنبع رہو، جو جو اس نے حکم دیا ہے اس کے سامنے سرنڈر کرتے جاؤ، اس کے سامنے جھکتے جاؤ. تو یہ گویا کہ پوری کی پوری دعوت ہے، اس کو سمیٹ لیا ہے وَاتَّقُوهُ کے لفظ نے. وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اس کے بعد جو اگلا کنسپٹ ہے، جو اگلا یعنی ایک ایمان سے پہلو سے وہ قیامت کا پہلو ہے، وہ پہلو یہ ہے کہ یہ بھی متنبع رہو کہ اسی کے سامنے ہم نے یعنی حشر کے میدان میں اکٹھے ہونا ہے، اسی کے سامنے اکٹھے کیے جائیں گے. اور جب یہ مضمون آ گیا کہ اس کے سامنے اکٹھے کیے جائیں گے تو پھر جو ہے یعنی اس مضمون کو مزید آگے بڑھایا ہے. وہ یہ بڑھایا ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بالحق، وہی ذات ہے جس نے زمین و آسمان کو جو ہے نا پیدا کیا، زمین و آسمان کو پیدا کیا اور حق کے ساتھ پیدا کیا. یہ ظاہر ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ کی ذات کو جب قیامت کے حوالے سے بات آئی تو اس کو زمین و آسمان کی تخلیق کے ساتھ جوڑ دیا. یعنی ہمارا آغاز کہاں سے ہوتا ہے، ہمارا انجام کہاں پہ ہوتا ہے، ہم کہاں چلے تھے اور کہاں پہنچنا ہے، پورے کے پورے جو ہے اس مضمون کو سمیٹ لیا ہے. اور جب یہ کہا ہے کہ اس نے اس کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، تو جب اس طریقے سے یہ محاورہ آتا ہے، یہ جملہ آتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا ایک انجام ہے. ایسا ہی نہیں ہے کہ کسی کلنڈرے نے ایسے ذہن میں آیا اور اس کھیل کو جو ہے نا بنا دیا زمین و آسمان کو. ایسا نہیں ہے، یہ کوئی بچے کا کوئی کھیل نہیں ہے، بلکہ یہ ایک سنجیدہ معاملہ ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ یعنی اس زمین کے اوپر دھاندلی مچلی رہے، اس زمین کے اندر ظلم ہوتا رہے، اس زمین کے اندر زیادتیاں ہوتی رہیں، اور کوئی اس کے بعد کوئی اس کا کوئی انجام نہ ہو. یہ ممکن نہیں ہے. یعنی اس کی عدل کا تقاضا ہے، اس ذات کی حکمت کا تقاضا ہے کہ اگر اس نے کوئی چیز بنائی ہے
اور اس کو اس کے انجام تک پہنچائے۔ یہ بالحق کا جو ہے نا، جو پیچھے بات کہی گئی تھی اس کو بیان کرنے کے لیے، اس پہ دلیل لانے کے لیے یہ بات جو ہے نا سامنے رکھی گئی ہے کہ اسی ذات نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، اور وہ اس کو اس کے انجام تک لے کے جائے گا۔ یہاں پہ جو ہے نا جب انجام پہ لے کے جائے گا تو وہاں پہ عدل کے ساتھ معاملات کر دیے جائیں گے۔ جو ظالم ہوں گے، دھاندلی مچانے والے ہوں گے، جنہوں نے ظلم روا کیے رکھے ہوں گے، ان کا معاملہ ظاہر ہے کہ ان کو سزا دی جائے گی۔ اور جو اللہ کے لیے، اللہ کے سامنے جھکتے رہے ہوں گے، اللہ کے سامنے سرنڈر کرتے رہے ہوں گے، اللہ کا تقوی اختیار کرتے رہے ہوں گے، ان کے لیے یقیناً جو ہے نا وہاں پہ یعنی ریوارڈ دیا جائے گا، جنت کی صورت میں ریوارڈ دیا جائے گا۔ اور وہ دن کون سا دن ہوگا، اس کے بعد اس کو مزید کھولا ہے، وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ، اور وہ دن ہوگا جس دن جو ہے نا کہہ دیا جائے گا کہ ہو جا، اور وہ ہو جائے گی۔ یہ جو لفظ کن فیکون آتا ہے، یہ جب اس کائنات کا آغاز ہوتا ہے اس وقت بھی یہی جو ہے نا کلمہ ادا ہوا ہے، اور جب قیامت آئے گی تو اس وقت بھی یہی کلمہ جو ہے یہی اپنا رول ادا کرے گا۔ اس میں فرق رکھنا چاہیے، فرق یہ رکھنا چاہیے کہ جب زمین و آسمان جو ہے نا بنائے گئے ہیں، اس وقت اس کن کا جو ہے نا نتیجہ وہ ہمارے سامنے اب تک جو آیا ہے، وہ یعنی محض صدیوں کا نہیں بلکہ ملینز یعنی ایئرز کا جو ہے نا وہ یہ پورا کا پورا دورانیہ ہے، جس میں چل کے جو ہے نا زمین و آسمان اپنی مکمل شکل میں پہنچے ہیں۔ لیکن قیامت کے حوالے سے ہمیں جو بتایا گیا ہے کہ یہ چیز انن فنن ہوگی، سور پھونکا جائے گا، اور اس کے بعد یہ معاملہ جو ہے نا قیامت کا پہلے پھونکا جائے گا، جس میں پوری کی پوری کائنات اور اس کے اندر جتنے لوگ ہیں، جتنے جو ہے نا جاندار چیزیں ہیں، وہ ختم ہو جائیں گی، دوبارہ سور پھونکا جائے گا، اور دوبارہ جو ہے نا لوگوں کو اٹھا دیا جائے گا۔ تو یہ چیز جو ہے نا سامنے رہنی چاہیے، جس طریقے سے کن کا لفظ آتا ہے، اور اس کی جو ہے نا ظاہر ہے کہ آگے کیا صورتیں ہو سکتی ہیں، وہ صورتیں بھی آپ کے سامنے جو ہے نا وہ رہنی چاہیے۔ لیکن سوری ایک کوشچن ہے، آپ نے ابھی جو بتائی بات کہ پہلے جہاں پر تخلیق کائنات کے لیے جو کن فیکون کا لفظ آیا تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک سلو ایوولوشنری پروسیس ہے۔ ایسے قرآن مجید خود بتاتا ہے کہ اس کے لیے 6 جو ہے نا ادوار سے گزارا گیا ہے۔ اچھا، لیکن یہاں پر ہم کیوں ایسا نہیں لے رہے کہ یہ مطلب یہاں پر اگر کن فیکون کا مطلب ہے کہ فوراً ہو جائے گا، کہ یہاں پر بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ پہلے سے اس کا آغاز ہو چکا ہو اور وہ آہستہ آہستہ جس طرح یہ ایوولوشن بعد کا جو ہے نا پاسبل ہے، لیکن یوں ہی لفظ جو ہے نا یہ سور کا آتا ہے، اور اس کے بعد خاتمہ آتا ہے، جس طریقے سے زلزلہ آتا ہے، اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا جس طریقے سے جتنے ذی ہوش لوگ ہوں گے وہ مارے جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ تو جس طریقے سے قرآن خود اس کی تصویر کشی کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ معاملہ انن فنن ہونا۔ اس کے بعد دوسرا سور کب پھونکا جائے گا، وہ نہیں، مطلب وہ کتنا درمیان میں دورانیہ ہے وہ ہمیں نہیں معلوم، لیکن جو واقعہ ہونا ہے اس کے بارے میں یہی حقیقت ہے کہ جس طریقے سے قرآن نے تصویر کشی کی ہے وہ یہی ہے کہ انن فنن۔ لیکن یہ بھی ہوتے ہوتے وہ ایسا نہیں ہوگا کہ یعنی بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ انسان کو پتھر اوپر سے گرا ہے، اس کو موقع تک نہیں ملتا کہ جو ہے نا کو سوچے، لیکن یہاں پہ بظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ جو پہلا سور پھونکا جائے گا اس میں کچھ نہ کچھ موقع ضرور ہوگا، ہو سکتا ہے کچھ منٹس کا ہو سکتا ہے کچھ گھنٹوں کا ہو، کہ جس میں یعنی انسان جو ہے نا وہ ایک دوڑ رہا ہوگا، یعنی قرآن مجید نے جس طریقے سے تصویر کشی کی ہے کہ وہ جن کے حمل ہوں گے وہ جو ہے نا ظاہر ہے کہ وہ کچھ وقت ہے نا، ایسا تھوڑی ہوتا ہے کہ یعنی ٹائم لگتا ہے، کچھ منٹس ہوتے ہیں۔ تو ایسے جو صورتحال ہے قرآن مجید نے جس طریقے سے بیان کیا وہ چیزیں سامنے رہنی چاہیے۔ اچھا، اس کے بعد آگے یہ کہا ہے کہ قولہ الحق، یہ جو بات کہی گئی ہے یہ ایک سچی بات ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، یہ واضح بات ہے، یہ ایک شدنی بات ہے۔ اس کا یہ ترجمہ کیا گیا ہے کہ اس کی بات شدنی ہے، شدنی یعنی یہ ہو کے رہنی ہے، اور یہ سچی بات ہے۔ وَلَهُ الْمُلْكُ، اور جب وہاں پہ اختیار، ملک کا لفظ آ گیا ہے کہ جس دن یہ سور پھونکا جائے گا، یوم ینفخ فی الصور، جس دن یہ سور پھونکا جائے گا اس دن اس کی بادشاہی ہوگی۔ ملک کا لفظ آ گیا، بادشاہی، یعنی اس دن اس کی بادشاہی ہوگی۔ عالم الغیبی اور والشہادہ، اور وہ غائب بھی ہے، وہ حاضر ہے، وہ جانتا ہے، غائب اور حاضر کو جانتا ہے، وہ الحکیم الخبیر، اور ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اور وہ حکیم و خبیر ہے۔ یہاں پہ آ کے 73 میں آ کے جو ہے نا یہ سارا مضمون جو ہے اوپر کا ختم ہو گیا ہے۔ آگے تاریخی استدلال پیش کیا جائے گا جو کچھ ابھی ہم نے پڑھا ہے، لیکن جب اس طریقے سے کسی بھی مضمون کے آخر میں یا آیات کے آخر میں یا پیراگراف کے آخر میں یہ جو صفات آتی ہیں ان کو ذرا رک کے دیکھ لینا چاہیے
یہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں. ہم قرآن مجید پڑھتے ہوئے عمومی طور پہ جب اس طریقے سے صفات آتی ہیں تو ہم بس یہی سمجھتے ہیں کہ جس طرح شعر کے آخر میں کوئی 1-2 لفظ جو ہے نا دہرا دیے جاتے ہیں، بس یہاں پہ بھی دہرا دیے گئے ہیں. یہ بڑے معنی خیز ہوتے ہیں، ان کو کبھی بھی جو ہے نا وہ اس طریقے سے جانے نہیں دینا چاہیے. قرآن مجید کا اگر پیغام سمجھنا ہے اصل، تو وہ انہی صفات کے اندر جو ہے نا پوشیدہ ہوتا ہے، اور ان صفات کی گرفت میں لینے کی جتنی کوشش کی جائے اتنا ہی ظاہر ہے کہ قرآن فہمی میں اس میں مدد ملتی ہے. اس کو استاد محترم نے جو ان کے آڈیو ویڈیو لیکچرز ہیں اس میں میں سن رہا تھا اور بڑے اچھے طریقے سے اس کو سمجھایا ہے. میں آپ کے سامنے وہی بات رکھ دیتا ہوں. وہ کہتے یہ ہیں کہ جب آ، آ، انسانی شخصیت کچھ چیزیں اس کے اندر پہلے سے موجود ہیں، یعنی وہ لے کے آیا ہے، یعنی انسان پیدا ہوتا ہے تو وہ کچھ چیزیں ساتھ لے کے آتا ہے. وہ کہ اس کا بعض اوقات اس کو شعور نہیں ہوتا، بچہ ہے، گریجولی چیزیں آگے بڑھتی ہیں، آپ بڑے ہوتے ہیں، چیزوں کو سمجھ میں آتی ہیں چیزیں. یہ جو چیزیں لے کے آیا ہے یہ اس کی فطرت ہے، یہ اس کی فطرت ہے. اور یہ جو فطرت جس پہ مبنی چیزیں ہوتی ہیں، یہ باہر سے ایکسٹرنل جو ہے نا چیزوں سے انٹریکشن ان کا ہوتا ہے. جب انٹریکشن ہوتا ہے تو پھر چیزیں جو ہے نا آپس میں تال میل جب جڑتا ہے، چیزیں واضح ہوتی ہیں، ربط میں آتی ہیں، تو جو چیزیں آپ کے اندر ہوتی ہیں ان کا ظہور ہونا شروع ہو جاتا ہے. یعنی انسان فیصلہ کرتا ہے نا کہ یہ چیز اچھی ہے، یہ چیز بری ہے، ایستھیٹک سینس ہے اس کے اندر. اس کے اندر یہ پہلو کہ یہ چیز غلط ہوئی ہے، یہ چیز اچھی ہوئی ہے، یہ بھی ایستھیٹک سینس ہے، اخلاقیات ہے انسان کی. اور اخلاقیات جو ہے اس کا ظہور کب ہوتا ہے؟ جب باہر سے اس کا کوئی انٹریکشن ہوتا ہے تو وہ اس کے اندر کا جو باطن کا جو علم ہے اس کے اوپر پھر جو ہے نا وہ اپنا ظاہر ہے حکم لگانا شروع کر دیتا ہے. یہ ایک پہلو ہے جس کو ہم نفسیاتی دلیل کہتے ہیں، انسان کے اندر کی دلیل ہے جو اس کے اوپر جو ہے نا لگاتا ہے. دوسرا اس کے بعد انسان کا اپنا مشاہدہ ہوتا ہے جس کو ہم سائنس کہتے ہیں. مشاہدہ ہوتا ہے، مشاہدے کے بعد کچھ وہ چیزیں ڈیڈیوس کر رہا ہوتا ہے، انفر کر رہا ہوتا ہے. تو یہ جو استنباطی علم ہوتا ہے، اس طریقے سے ڈیڈکشن جو کی ہوئی ہوتی ہے، انفرنس کی ہوتی ہے، تو وہ اصل میں اس کا عقلی استدلال ہوتا ہے. عقلی استدلال ہوتا ہے. ایک چیز جو ہے آپ نے مان لی، ایک چیز آپ نے مان لی، جیسے کہ اللہ کی ذات پہ ہم ایمان لے آئے. اب جو چیز مان لی ہے وہ اصل میں ہے کیا چیز ہے؟ وہ ایمانی چیز ہے، ماننے کی چیز ہے نا. لیکن اس کے بعد انسان اطمینان پہ نہیں آتا. اطمینان پہ آنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پھر جو ہے نا کوئی عقلی استدلال اس پہ کھڑا کرے. جس طرح پہلے نفسیاتی استدلال قائم ہوا یا دوسرا مشاہداتی استدلال قائم ہوا، عقلی استدلال قائم ہوا. اب اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ایمان لے کے آنا ہے. جب آپ ایمان لے آئے ہیں تو اس پہ بھی کچھ عقلی استدلالات جو ہے نا وہ قائم ہونے ہیں. جب وہ قائم ہونے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو صفات لے کے آتی ہے وہ دراصل وہ اس مقصد کے لیے لے کے آتی ہے کہ جس ذات پہ تم پھر ایمان لے آئے ہو اس کے پھر لازمی نتیجے یہ ہیں جو آپ کے سامنے ہونے چاہیے. وہ یہ کہ جس دن سور پھونکا جائے گا اس کی حکمرانی ہوگی. یہ جو لفظ ہے اس کی حکمرانی ہوگی، تو کیا اب دنیا میں حکمرانی نہیں ہے؟ یقیناً اب بھی حکمرانی ہے. یہ دراصل دو چیزوں کو ڈیفرینشیٹ کرنے کے لیے جو ہے نا بیان کیا جاتا ہے کہ اس دن اس کی حکمرانی ہوگی، یعنی یہ کہ دنیا کے اندر بھی تو اسی کی حکمرانی ہے، لیکن دنیا کے اندر ایک طرح کا اقتدار میں تمہیں شامل کر لیا گیا ہے جس کو خلافت کا جو ہے نا مفہوم ہم بیان کرتے ہیں. اور اس دن جو ہے نا یہ آپ سے لے لیا جائے گا. اس دن جب لے لیا جائے گا انسانوں کو سے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر کسی اور ذات کے پاس، کسی اور مخلوق کے پاس کسی طرح کا بھی جو ہے نا اختیار نہیں ہوگا. اس دن صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کا اختیار ہوگا. تمہارے بادشاہ، تمہارے بڑے، تمہارے لیڈر، تمہارے سردار، جس طرح پیچھے بات ہو رہی تھی نا، اس دن تمہارے کوئی کام نہیں آئیں گے. دنیا میں تو پھر بھی کہیں نہ کہیں جو ہے نا کوئی ظاہری طور پہ کام آ جاتے ہیں، لیکن قیامت والے دن وہ بھی تمہارے کام نہیں آئیں گے. اس دن صرف اور صرف اسی کا اختیار ہوگا. اور جب اختیار ہوگا تو وہ اختیار کوئی ایسا نہیں ہے کہ کچھ چیزوں کا پتہ ہو اور کچھ چیزوں کا نہ پتہ ہو. اور اس لیے بلایا گیا ہے کہ عالم الغیب والشہادہ، اس کو تو ہر چیز کا پتہ ہے. وہ تمہاری ظاہر کو بھی جانتا ہے، تمہارے باطن کو بھی جانتا ہے. اس کو ضرورت نہیں پڑے گی کہ کسی اور سے پوچھے کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ دنیا میں ہوا تھا. وہ ہر چیز کو جانتا ہے. جب وہ جانتا ہے تو اپنے پورے اختیار کو استعمال کرے گا. یعنی تمام صفات کو ملا کے جو ہے نا آپ دیکھیں، اور وہو الحکیم الخبیر. اور اگر اس نے دنیا پیدا کی تھی
تو وہ بھی اس کا حکمت کا پہلو تھا. اگر وہ قیامت برپا کر رہا ہے تو وہ بھی حکمت کا پہلو ہے. اور یہ حکمت کا پہلو، یہ عدل کا پہلو اور قیامت برپا کرنا، یہ سارا اس کے علم پہ مبنی ہے. خبیر ہے، وہ جاننے والا ہے، وہ اس کے انجام تک پہنچائے گا اور وہاں پہ بھی اس دن اس کو اس کے انجام تک پہنچائے گا. تو یہ پہلو جو ہیں، یہ جو جس طرح صفات آئی ہیں، ان کو واضح طور پہ اپنی جو ہے نا ظاہرہ گرفت میں لانے کی کوشش کریں. اس میں جو ہے نا یہی تو وہ چیزیں ہیں جو ہمیں جو ہے نا معرفت اللہ تعالیٰ کی ذات کی، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیا چیز ہے، اس سے ہمیں ملتی ہے، واضح ہوتی ہے، نمایاں ہوتی ہے. اس کے ساتھ اس سورہ کا جو مضامین ہے وہ ختم ہو گئے پیچھے. یعنی وہ کون سے مضامین؟ وہ مضامین جو انفسی افاقی دلائل پہ مبنی تھے. اور اس کے بعد مکالمہ تھا. وہ مکالمہ بھی ظاہر ہے کہ یہاں پہ آ کے ختم ہو رہا ہے. آگے جو ہے نا تاریخی استدلال جو ہے نا پیش کیا جائے گا. یعنی مکی صورتوں کے اندر عمومی طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ جب عقلی استدلال دے دیے جاتے ہیں، نفسیاتی استدلال دے دیا جاتا ہے، انفسی افاقی دلائل جو ہے نا پیش کر دیے جاتے ہیں، تو پھر اس کو مزید جو ہے نا نکھارنے کے لیے، مزید واضح کرنے کے لیے پھر جو ہے نا تاریخی استدلال جو ہے نا سامنے رکھا جاتا ہے. تو اب وہ تاریخی استدلال ہے جو ان کے سامنے رکھا جائے گا. یعنی وہ چیز جو اوپر ہم نے پڑھی ہے، اگر ہم پیچھے پورے مضمون کو دیکھیں تو اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں. یعنی انفسی دلائل ہیں، آفاقی دلائل ہیں، عقلی دلائل ہیں. اب اس چیز کو تاریخ سے جو ہے نا اٹھا کے اس چیز کو پیش کیا جائے گا اور وہاں پہ بھی بتایا جائے گا کہ دیکھو وہاں پہ بھی یہی چیز تھی. وہاں پہ بھی جو پیچھے سورہ کا مضمون ہے اسی سے ریلیٹ کر کے کہ وہاں پہ بھی وہی چیز تھی. اب یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کو لایا جائے گا. ابراہیم علیہ السلام کا تعلق اس قوم کے ساتھ، یعنی جو بنی اسماعیل ہے، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہے نا، جو بشر یعنی مکہ میں جو رہ رہے ہیں، یہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہے. جس طریقے سے پیچھے ہم مضمون پڑھ آئے ہیں، یعنی سورہ بقرہ میں، آل عمران میں، النساء میں، مائدہ میں، وہاں پہ بھی ابراہیم علیہ السلام جو ہے نا کور شخصیت ہے. کن کے لیے؟ نصارہ کے لیے، بنی اسرائیل کے لیے، مسلمانوں کے لیے، سب کے لیے پچھلی صورتوں میں یہی مضمون جو ہے نا وہاں پہ بھی رہا. اور ابراہیم علیہ السلام کی ذات ہے جو وہاں پہ ایک سینٹرل فگر کے طور پہ جو ہے نا سامنے آتی ہے. اور یہاں پہ بھی اگر آپ دیکھیں تو اب اہل مکہ کے لیے بھی وہی ذات ہے. یہاں ظاہر ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہیں، وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں جس طرح وہاں دعویٰ کر رہے تھے نا. یعنی کون کر رہے تھے؟ نصارہ کر رہے تھے، بنی اسرائیل کر رہے تھے کہ ہماری جو مذہب جس کے پیروکار ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کا مذہب ہے. اور یہاں پہ بھی یہی دعویٰ کر رہے ہیں. یعنی یہ صورتحال چومکھی ہو جاتی ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ سادہ معاملہ نہیں ہے. یہ بھی یہی دعویٰ کرتے ہیں کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ بھی ہمارے آباء و اجداد ہوتے ہوتے ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے جو ہے نا وہ اس کے ساتھ جا کے اس کو ریلیٹ کر دیتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام یعنی ایک کور فگر ہے جو ہر جگہ آپ کو نمایاں ہوتی ہوئی ملتی ہوئی نظر آئے گی. یہ مضمون اگر آپ دیکھیں تو تسلسل کے ساتھ آ رہا ہے. گو کہ آگے ایک نیا جو ہے نا گروپ آ گیا ہے. اس کے باوجود جو ہے نا ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے جو پچھلے صورت کی مضامین، پچھلی صورتوں کے مضامین ہیں وہی مضامین آگے چل رہے ہیں، لیکن سیٹنگ چینج ہو گئی ہے. وہاں پہ بنی اسرائیل تھے، نصارہ تھے، اور یہاں پہ اب جو ہے نا مشرکین مکہ ہیں. یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم بھی انہی کی اولاد ہیں. تو سب سے پہلے جو یہ سورہ ہے، سورہ انعام، جب ہم پڑھ رہے ہیں تو یہاں پہ بھی اسی ذات کو جو ہے نا پیش کیا جا رہا ہے، ابراہیم علیہ السلام کو پیش کیا جا رہا ہے. اور وہ کس طریقے سے پیش کیا جاتا ہے؟ وَإِذْ جو ہے یہاں پہ یہ چیز سامنے رہنی چاہیے کہ جب اس طریقے سے وائز آتا ہے تو یہ نیچے ترجمہ کیا گیا ہے کہ انہیں ابراہیم کا واقعہ سناؤ. یعنی وَإِذْ کیا کہ کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اب یہاں کی ایک تاریخی بات ہے جو سامنے رکھی جائے گی. اس کو ترجمے میں اس طریقے سے استاد محترم کھول دیتے ہوتے ہیں. وَإِذْ کا ترجمہ جو ہے نا انہوں نے چیک کیا کہ انہیں ابراہیم کا واقعہ سناؤ، انہیں ابراہیم کا واقعہ سناؤ. اور یہ کہا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا، کس کو کہا؟ اپنے والد صاحب کو کہا. قال ابراہیم لی ابیہ، اپنے والد کو کہا. اور والد کا نام کیا ہے؟ آزر. یہاں پہ آزر کا جو ہے لفظ لایا گیا ہے. اور جب یہ لایا گیا ہے تو یہ ظاہر ہے کہ نام ہے ان کا. یہ نام لایا جانا ہوتا ہے، یہ بھی جو ہے نا قرآن مجید کے اندر بڑا معنی خیز ہوتا ہے. عمومی طور پہ تاریخی جو شخصیات ہوتی ہیں ان کا نام نہیں لیتے قرآن مجید، لیکن اگر لیتا ہے تو اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے. بظاہر یہی لگتا ہے کہ جو عیسائیت کے اندر اور یہودیت کے اندر نام کی ایک جو ہے نا صدیوں کی پرانی چپکلش ہے، ایک لڑائی ہے کہ ان کے والد کا کیا نام تھا. تو قرآن مجید انڈائریکٹلی چیزوں کو کھول دیتا ہے. یعنی ان کے ہاں بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ مختلف روایات پائی جاتی ہیں، مختلف جو ہے نا بیانات پائے جاتے ہیں. تو وہ غالباً جو ہے نا قرآن مجید نے اس چیز کو ایڈریس کیا ہے انڈائریکٹلی کہ ان کے والد کا نام آزر تھا. اور یہ کہا کہ جب اس نے اپنے باپ آزر سے کہا، کیا کہا؟ اتتخذوا اصناما آلہہ، کیا
تم بتوں کو معبود بنائے بیٹھے ہو؟ کیا تم بتوں کو معبود بنائے بیٹھے ہو؟ یہاں پہ تخذو کا لفظ آ گیا ہے، اور اس سے کلو یہ ملتا ہے کہ اور تورات بھی ہمیں یہی بتاتی ہے، یعنی بائبل بھی ہمیں یہی بتاتی ہے کہ آزر جو تھے وہ نہ صرف بتوں کی جو ہے نا پوجا کیا کرتے تھے، اور یہاں پہ جو مجاور ہوتا ہے یعنی وہ رول ادا کرتے تھے، اور بلکہ بت بناتے بھی تھے، بت بناتے بھی تھے، اور اس کے بعد اس کو بیچتے بھی تھے، یعنی ان کا کاروبار تھا یعنی بت بنانے کا اور ان کے بعد ان کو بیچنے کا۔ یہ ہمیں ظاہر کے بابل سے یہ والی تفصیل ملتی ہے، اور اس لیے جو ہے نا ریفرنس دے دیتے ہیں۔ باقی اتتخذوا اسناما یہ کہ اس کو اختیار کر لینا، اس کو یعنی بتوں کو اپنے معبود کے طور پہ بنا لینا تھا، یعنی اس کو اس طریقے سے جو ہے نا وہ بیان کیا گیا ہے، جس کو یعنی یہ کہ تم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو اور اس کے بعد ان کو اپنے دیوتا سمجھتے ہو، اپنے معبود سمجھتے ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انی اراکا و قومکا فی دلال مبین، میں تمہیں اور تمہاری قوم کو ایک بے شک کھلی ہوئی گمراہی میں دیکھتا ہوں، کھلی ہوئی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ جملہ جو ہے بڑا اسٹریٹ فارورڈ قسم کا ہے، سیدھا سیدھا جو ہے نا کہہ دیا گیا ہے، سیدھا سیدھا کہہ دیا گیا ہے۔ یہ اپنے ساتھ ایک بیک گراؤنڈ رکھتا ہے۔ اگر ہم پورا قرآن مجید پڑھ جائیں تو ابراہیم علیہ السلام کی جو اٹیچمنٹ ہے اپنے والد صاحب کے ساتھ بڑی بڑی دل نواز ہے۔ بے شک وہ مشرک ہیں، ان کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ میں دعائیں مانگتا رہوں گا ان کے لیے جب تک کہ جو ہے اس کو ہدایت نہ مل جائے، اور وہ ان کے حقوق ادا کرنے میں جگہ بجگہ جو ہے نا یعنی دعائیں مانگ رہے ہیں، ان کے حقوق ادا کر رہے ہیں۔ بڑی خوبصورت طریقے سے قرآن مجید نے مختلف جگہوں کی تصویر کشی کی ہے۔ لیکن یہاں پہ جو ہے نا جس طریقے سے یہ کہا گیا ہے کہ تم اور تمہاری قوم اس معاملے میں تم کھلی گمراہی میں کھڑے ہو، تو گویا کہ جو پیغمبر ہوتے ہیں وہ کمپرومائز نہیں کرتے، وہ حق تو ادا کرتے ہیں والدین کا، لیکن کبھی ان کے سامنے یہ موقع آ جائے کہ کوئی چیزیں جو ہے نا وہ کیسے دیکھنی ہیں، یعنی ایک طرف اللہ کے حقوق ہیں، ایک طرف انسانوں کے حقوق ہیں، تو اس میں پھر وہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتے، جو بات جیسی ہوتی ہے ویسی کی ویسی جو ہے نا اس کو بیان کر دیتے ہیں، ویسی کی ویسی بیان کر دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد کہا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اور اس طریقے سے ہم دکھایا کرتے تھے ابراہیم علیہ السلام کو بادشاہی زمین و آسمان کی، تاکہ وہ پورا یقین رکھنے والوں میں سے ہو جائیں، تاکہ وہ پورا یقین رکھنے والوں میں سے ہو جائیں۔ یہاں پہ کذالی کا لفظ آ گیا ہے، بڑا امپورٹنٹ لفظ ہے۔ اس طرح یعنی اس پہ کوئی نتیجہ نکالا ہے پچھلی بات پہ۔ کذالی کا جب کوئی آتا ہے تو وہ بیسیکلی دیو فور سو دس، اس طرح کے جو اس طرح ہم انگلش میں کہتے ہیں نا، یعنی پیچھے کوئی بات ہوتی ہے اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ اس طرح ہوا، نتیجہ نکالا نا، یعنی ایسے ہی ہم دکھایا کرتے تھے زمین و آسمان کی بادشاہت، پیچھے تو کچھ ہوا نہیں ہے، پیچھے تو کچھ ہوا نہیں، اب وہ الفاظ کے اندر موجود ہے، اب ہم نے غور و فکر کرنی ہے کہ بات کیا ہے، پیچھے کیا ہوا ہے؟ پیچھے ہوا یہ ہے کہ بتوں کو تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، اپنے ہاتھوں سے بنایا، اور تم نے اپنے ہاتھوں سے بنا کے ان کو معبود بھی ٹھہرا لیا، اور اس کے بعد کہا کہ یہ کھلی گمراہی ہے نا، یعنی نا عقل اس چیز کو تسلیم کرتی ہے۔ جب دوالین کا لفظ آ گیا تو اس کے اندر یہ واضح ہے کہ اس چیز کو نا عقل تسلیم کرتی ہے، نا انسانی فطرت تسلیم کرتی ہے، جب نہیں کرتی، یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک چیز کو تم اپنے ہاتھوں سے بناؤ اور اس کے بعد اس کی عبادت کرنا شروع کر دو؟ یہ تو کھلی جو ہے واضح طور پہ گمراہی ہے، اور یہ وہ چیز ہے جس کی طرف قرآن نے کہا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ، یعنی یہ پچھلا سفر کیا سفر تھا؟ یہ عقل کا سفر تھا، یہ عقل کا سفر تھا جو ان کو اس جگہ پہ لے آیا کہ یہ تو واضح گمراہی ہے۔ اور اب اگلا جو سفر ہے وہ سفر بھی پھر عقل پہ مبنی ہونا چاہیے، میری بات واضح ہو رہی ہے نا؟ اگلا سفر بھی جو ہے وہ عقل پہ مبنی ہونا چاہیے، اور یہ کہا کہ اسی طریقے سے ہم جو ہے نا دکھایا کرتے تھے، نری دکھانا،
اب یہاں پہ نری جو ہے یہ دکھانا کون سا دکھانا ہے؟ جو لفظ اس طریقے سے ارا کا لفظ آتا ہے، اس سے 2-3 لفظ بنتے ہیں۔ رویا کا لفظ بنتا ہے، رائے لفظ بنتا ہے، یہ عربی کے لفظ ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ رویا، رائے اور رویت، یہ 3 لفظ ہیں جو اس سے بنتے ہیں۔ رویت کیا ہوتا ہے؟ رویت حلال جو آپ جانتے ہی ہیں، آنکھوں سے چاند کو دیکھنا۔ تو جب آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو اس کے لیے بھی یہی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو رویا میں دیکھی کوئی چیز، تو خواب میں دیکھی، خواب میں دیکھی۔ اب ہم جو خواب میں دیکھی ہوئی چیز ہے اس کے لیے بھی یہی لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد ایک رائے بناتے ہیں، وہ چیز گرفت میں لے کے آتے ہیں، سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، ایک رائے بناتے ہیں، اس کے لیے بھی یہی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ تیسرے پہلو کے لیے یہاں پہ لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی ان کو دکھایا۔ یہ دکھانا کون سا دکھانا ہے؟ وہ دکھانا آگے لکھا ہے ملکوت السماوات والارض، یہاں پہ لفظ آ گیا ہے ملکوت۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے ایک لفظ پڑھا تھا، قرآن مجید کئی بھی جو ہے نا چیزوں کو ایسے بکھیر دیتا ہے کہ وہ چیزیں دور نہیں ہوتی، انسان سمجھ لیتا ہے کہ وہ کون سی چیز ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ہے نا ہم نے پڑھا تھا جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ یہ آیا نمبر 73 میں وَلَهُ الْمُلْک، یا ملک کا لفظ استعمال آ گیا ہے۔ تو جو ملک لفظ ہے، جب اس کی انٹینسو فارم جو ہے نا جو ہوتی ہے اس کو ہم ملکوت کہتے ہیں۔ انٹینسو فارم یعنی مبالغہ، کسی چیز کو بڑا چڑھا کے پیش کرنا۔ تو ملک کیا چیز ہے؟ ملک خود بادشاہی ہوتی ہے، اور ملک سے جب ملکوت بنتا ہے لفظ تو وہ ایک انٹینسو فارم ہو جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب بھی بادشاہی ہے، یعنی بادشاہی، غلبہ، اقتدار، قوت، یعنی اس کا معنی یہ کر لیا تھا ڈکشنری کے اندر، یہ یعنی یہی معنی ہے۔ اور زمین و آسمان کی بادشاہی، ترجمے میں بادشاہی یعنی مشاہدہ کراتے تھے، مشاہدہ کراتے تھے۔ اور مشاہدہ کرانے کے بعد ظاہر ہے کہ ایک عقلی نتیجہ نکالنا ہے۔ یہ جو لفظ ابھی آپ کے سامنے بولا ہے کہ یہ ملکوت پھر کیا چیز ہے جس کا مشاہدہ ہونا ہے، یہ اصل میں انفسی افاقی دلائل ہیں جو آپ کے ارد گرد بکھرے ہوئے ہیں۔ انسان جب آپ انفسی دلائل دیکھتا ہے تو اس کے اندر کیا چیز ہوتی ہے؟ جیسے انسان اپنی ذات میں سوچتا ہے، ڈائجسٹو سسٹم ہے، آپ آنکھ کا جو ایک سسٹم ہے، ٹھیک ہے نا، آپ دماغ کا جو پورا ہمارا سسٹم ہے، یعنی نروز کا جو نا پورا جال بچھا ہوا ہے، یہ انفسی دلائل ہو گئے۔ آفاقی ہمارے ارد گرد ہم دیکھتے ہیں، موسموں کا آنا جانا ہے، دنوں کا آنا جانا ہے، مہینے آتے جاتے ہیں، بارشیں ہوتی ہیں اور فصلیں مختلف طریقے سے آتی ہیں، کہیں صحرا ہوتے ہیں، کہیں جو ہے نا جنگل ہوتے ہیں۔ تو یہ پورا کا پورا جو ہے نا ایک سسٹم ہمیں باہر بھی نظر آتا ہے، پتے کے اندر بھی ہمیں ایک سسٹم نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے جس کو ابراہیم علیہ السلام دیکھا کرتے تھے، دیکھنے کے بعد ایک نتیجہ نکالا کرتے تھے، دیکھنے کے بعد ایک نتیجہ نکالا کرتے تھے۔ یہ ملکوت جو ہے قرآن مجید کے اندر جب اس طریقے سے آتا ہے تو جو تکوینی چیزیں ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو چیزیں بنائی ہیں، جس طرح زمین بنائی، آسمان بنایا، ہوائیں بنائیں، اور ہمارے لیے بے شمار چیزیں جو ہے نا پھیلا دیں، یہ سب چیزیں تکوینی چیزیں ہوتی ہیں جو اللہ کی جو ہے نا اس کی پیدا کرنے کی صلاحیت ہے، اس کے حوالے سے جو ہے نا سامنے رکھی جاتی ہیں۔ اور وہ جو چیزیں مخلوقات سامنے آتی ہیں، مخلوقات آتی ہیں، ملکوت کا ایک ترجمہ مخلوقات بھی ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اصل میں وہ بات وہی ہے۔ اگر آپ بات کو سمجھ گئے ہیں تو بات وہی ہے۔ تو جو چیزیں آپ کے سامنے آتی ہیں، خواہ وہ انفسی دلائل ہیں، آفاقی دلائل ہیں، آپ اس میں کھب جاتے ہیں، کھبنے کے بعد ایک نتیجہ نکالتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا چیز ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ وہ مشاہدہ ہے جو مشاہدہ یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کو کرایا جا رہا ہے۔ اور یہ میں یہ ابھی آپ کے سامنے بات رکھی ہے، یہ قرآن مجید میں کئی مقامات پہ آیا ہے۔ میں آپ کو ایک مقام جو اس سے بعد والی سورہ ہے، سورہ آراف، اس میں سے جو ہے نا آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ یہ اگلی جو سورہ ہے، اگر آپ دیکھیں تو یہ 185 ہے، وہاں پہ بھی ملکوت کا لفظ آ گیا ہے۔ 185 میں اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض، کیا آپ زمین و آسمان کی بادشاہی کو نہیں دیکھتے؟ وما خلق اللہ من شیء، اللہ تعالیٰ کی ذات نے کیسے جو ہے چیزیں بنائی۔ تو ملکوت یعنی بات وہی ہے کہ تکوینی پہلو سے ہے کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ کی ذات نے بنائی ہیں، ارد گرد آپ کے بکھیر دی ہیں، ان کو سمجھو، ان کو دیکھو، اور اس کے بعد کس نتیجے پہ پہنچو۔ اور یہ جو بات ہے ابھی آپ کے سامنے یہ رکھی ہے، یہ چیز
ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ کہی گئی ہے، اور جو ابھی اعراف میں بتائی ہے وہ سب کے لیے کہی گئی ہے، وہاں پہ بھی یہی لفظ استعمال ہوا ہے، ملکوت السماوات والارض۔ یہ پیچھے جو ہے نا، اگر آپ میں آپ کو وہاں لے جاتا ہوں، پیچھے ایک سورہ پڑھ رہے ہیں جس کے اندر میں آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں، یہ سورہ آل عمران ہے، وہاں پہ یہ چیز جو اہل ایمان ہیں، مومنین ہیں، صحابہ کرام ہیں، عام انسان ہیں، جب یہ بڑی مشہور و معروف دعا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ اٹھتے بیٹھتے اللہ تعالیٰ کی ذات کو جو ہے نا یاد کرتے ہیں، اور وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَٰذَا بَاطِلًا۔ تو یہ بیسیکلی وہی چیز ہے، اٹھتے بیٹھتے جو چیزیں ان کو نظر آ رہی ہوتی ہیں وہ ایک نتیجے پہ پہنچتے ہیں، نتیجے پہ پہنچتے ہیں۔ تو یہ ظاہر ہے کہ عام مسلمانوں کو بھی یہی کرنا چاہیے، اور یہ پیغمبر کی ذات ہے، وہ ظاہر ہے کہ وہ بھی یہی کام کر رہی ہے۔ یہ چیز جو ہے نا، میں اتنے زور دے کے کیوں یہ بات کہہ رہا ہوں، ہماری تفسیروں کے اندر دو رائے پائی جاتی ہے۔ ایک رائے یہ پائی جاتی ہے کہ جب ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے نا ان زمین و آسمان کی ملاکوت کی جو ہے نا وہ سیر کی، تو اس سے کچھ اصطلاحات بھی بنا لیتے ہیں، جیسے صوفی بنا لیتے ہیں کہ سیر جو ہے نا فی اللہ جو سفر بنا لیا ہے، وہ بھی بیسیکلی اس طرح کے آیات کوٹ کر کے بنا لیتے ہیں۔ ایک اور رائے جو ہے نا اس طرح کی پائی جاتی ہے کہ ان کو زمین و آسمان کے اندر جو ہے نا گھمایا پھرایا گیا، اور وہ جو قدرت کا نظام ہے نا کیسے چل رہا ہے وہ دکھایا گیا، وہ دکھایا گیا ہے۔ یہ وہ پہلو نہیں ہے، یہاں پہ وہ پہلو نہیں ہے۔ اگر وہ پہلو ہوتا تو آگے چل کے، کیونکہ ہم سیاق و سباق کا پورا خیال رکھتے ہیں، تو ہم کو اس چیز کا انکار نہیں کر رہے کہ پیغمبروں کو وہ چیزیں نہیں دکھائی جاتی، دکھائی جاتی ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ جو اسراء والمعراج کا جو واقعہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ اسی نوعیت کا واقعہ ہے کہ جس میں چیزوں کو جو ہے نا کھول کے بتایا گیا ہے، دکھایا گیا ہے۔ یا جو ہے نا حضرت خضر علیہ السلام کا جو واقعہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کا، کہ دن دہاڑے جو چیزیں کس طرح اللہ کا انتظام چلتا ہے، اس کو جو ہے نا پردہ اس کا اٹھا کے دکھا دیا گیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے بھی ہم سورہ بقرہ میں پڑھائے ہیں کہ انہوں نے تقاضا کیا کہ مجھے بتاؤ کہ کس طریقے سے قیامت جو ہے نا برپا ہوگی، کیسے مردہ اٹھیں گے۔ تو وہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے نا یہ چیز دکھائی گئی، ایسے دکھائی گئی، کہا گیا کہ کچھ پرندوں کو لو اور ان کے بعد ان کو ذبح کر دو اور مختلف پہاڑوں پہ پھینک دو، وہ جو ہے نا تمہارے پاس جو ہے نا دوڑتے ہوئے واپس آ جائیں گے۔ تو یہ جو مشاہدہ ہے، ہم اس چیز کا انکار نہیں کر رہے، وہ مشاہدہ اپنی جگہ ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ جو مشاہدہ ہے، یہ مشاہدہ وہی ہے جس کے لیے کذالی کا لفظ آ گیا ہے۔ ہم لفظوں کو پکڑتے ہیں، اور لفظوں کے اندر جو بات ہوتی ہے اسی بات سے آگے نہیں جاتے۔ لیکن جو اچھا، اگر اللہ تعالیٰ نے بھی، اگر ہم اس کو لے لے کے اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی خاص قسم کا مشاہدہ بھی کروایا ہے، جی جی اس سے بھی تو انسان کی وہ جو عقلی استدلال ہے وہ مضبوط ہوتا ہے، جی جی تو اس کے لیے بھی تو وہ جملہ بول سکتا ہے، انی اراکم فی ضلال مبین، جی اور پھر کذالک بھی آ سکتا ہے۔ جی جی تو ہم اس بات سے کیوں انکار کر رہے ہیں کہ یہ صرف اس کا اپنا مشاہدہ ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کوئی خاص قسم کا مشاہدہ نہیں کروایا، جی جی کیونکہ کذالک کا تو اس میں بھی آ جی سکتا ہے۔ ابھی صرف کذالی کا ہی جو ہے نا جو لفظ آیا ہے نا، میں نے اس کو زیر بحث لایا ہوں۔ اس کے بعد یوں ہی 75 کے بعد آگے سٹوری شروع ہوتی ہے نا، تو وہاں پہ جو چیزیں پیش کی جائیں گی، ابراہیم علیہ السلام جو پیش کریں گے، وہ کیا پیش کریں گے؟ ستارہ پیش کریں گے، وہ چاند پیش کریں گے، وہ سورج پیش کریں گے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو میرا بھی مشاہدہ اور آپ کا بھی مشاہدہ۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ کی ذات آگے چل کے کچھ اور چیزیں بیان کر دی، جس طرح جو ہے نا خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا ہے، یا جیسے کہ جو ہے نا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا ہے سورہ بقرہ میں پیچھے بیان ہوا ہے، اگر کوئی اس طرح کی چیزیں بیان کرتی تو پھر ہماری رائے جو ہے نا دوسری بن جانی تھی۔ اب اس کے بعد کیونکہ کذالی کا کہہ کے جو ہے نا، اور اس کے بعد ہم دکھایا کرتے تھے، اس کے بعد مثالیں پیش کی ہیں، 3 مثالیں پیش کی ہیں، اس سے جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہی ہے کہ یہ وہ مشاہدہ ہے جو عام انسانوں کا مشاہدہ ہے۔ لیکن عام انسانوں کے مشاہدے میں اور پیغمبر کے مشاہدے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ وہ کیوں اور کیسے؟ وہ اس لیے کہ ظاہر ہے کہ وہ ڈے 1 سے جو ہے نا توحید پہ کھڑے ہوتے، وہ مشرکانہ اوہام میں کھڑے نہیں ہوتے۔ یہ ایک بہت بڑا فیکٹ ہے کہ وہ اپنی فطرت پہ کھڑے ہوتے ہیں، اور وہ ہمیشہ، یعنی جس پیغمبر کو بھی اٹھا کے دیکھ لیں، وہ اپنی فطرت پہ کھڑے ہو کے توحید پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ اور جب وہ توحید پہ کھڑے ہوتے ہیں تو ان کی عقل بھی سلامت ہوتی ہے، ان کی فطرت بھی سلامت ہوتی ہے، وہ ٹھیک نتیجہ نکال رہے ہوتے ہیں۔ اور جب پیغمبری ملتی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ تو نور پہ نور بن جاتا ہے، نور علی نور جو ہے نا وہ بات بن جاتی ہے۔ تو یہاں پہ بھی یہ دراصل جو ہے یہ معاملہ عقلی استدلال کا معاملہ ہے، کہ چیزوں کو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد ایک نتیجے پہ پہنچ جاتے ہیں۔
یہ بات واضح ہو گئی. اچھا ایک نتیجے پہ پہنچتے ہیں. یہاں پہ یہ چیز بھی سامنے رہنی چاہیے کیونکہ ہم پڑھے لکھے بیک گراؤنڈ کے ساتھ آ رہے ہیں. ہمارے ساتھ ایک اور معاملہ ہو جاتا ہے سائنس میں. جب ہم چیزیں دیکھتے ہیں تو ایک گاڑی جو ہے ایک مکینک جب بناتا ہے, انجینئر بناتا ہے, گاڑی بناتا ہے, تو وہ اس کو معلوم ہے کہ یہ جو کمپوننٹس ہیں میں رکھوں گا اور اس کے بعد گاڑی میکینیکل چلنا شروع ہو جائے گی. ایسے ہی ہے نا. ایسے ہی سائنٹسٹ جو ہے نا, کوئی سپوز اس نے کوئی ایکسٹریکٹ نکالنا ہے, پھول سے نکالنا ہے, وہ بھی تو پھول سے گلقند جو ہے نا نکالا جاتا ہے جس کو مارکیٹ میں بیچا جاتا ہے. اب اس کا کام سارا اس میکانزم کو دیکھنا ہے کہ یہ گلقند کیسے نکالنا ہے, پھول کے اندر کیا خوبصورتی رکھی گئی ہے, وہ کیسے جو ہے نا فریگرنس جو ہے نا ہمارے سونگتے ہیں تو ہماری جو ہے نا وہ حواس کو کیسے جو ہے نا اس کو ہمارے ایستھیٹک سینس کو اپیل کرتی ہے, یا اس کو بنانے والا کون ہے. ٹھیک ہے نا. یہ چیزیں جو ہے نا سائنٹسٹ کے ذہن میں نہیں آتی. اس نے اپنے لیے ایک ڈومین ڈیفائن کر لی ہوتی ہے, اس کے باہر وہ پیرامیٹر سے باہر نہیں جاتا. ایسے گاڑی بنانے والا جو ہے نا اس نے ایک پیرامیٹر ڈیفائن کر لیا, اس سے باہر نہیں جاتا. لوہا کس نے بنایا, گیس کس نے بنائی, یا جو ہے نا پیٹرول جو آئل جو ہوتا ہے وہ کس نے بنایا, یہ اس کا کوئی کنسرن نہیں ہوتا. اس لیے وہ اس جگہ تک نہیں جاتا. لیکن عام دیہاتی آدمی, ایک چٹا ان پڑھ آدمی, ایک کسان جو ہے, اس کو جب کہا جاتا ہے کہ یہ جو فصل اگی ہے یہ کون اگاتا ہے, تو وہ کہتا ہے کہ اللہ اگاتا ہے. حالانکہ وہ بھی بیج ڈال رہا ہوتا ہے, حالانکہ وہ بھی پانی جو ہے نا اس میں ڈال رہا, محنت ایفرٹ کر رہا ہوتا ہے, وہ بھی اس کے اندر ہر طرح کی جو ہے نا وہ اپنی فصل کی حفاظت کے لیے بہت کچھ کر رہا ہوتا ہے. تو پھر بھی اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جوڑ دیتا ہے. یہ جو وہ نتیجہ ہے, وہ جو نتیجہ ہے وہ اصل چیز ہے. وہ جو نتیجہ ہے وہ اصل چیز ہے. یہاں پہ یہ چیز جو ہے یہ جہاں پہ بیان ہوئی ہے, آگے چل کے کیونکہ 75 ہے, میں بعض اوقات ضرور عمومی طور پہ پچھلی چیزوں کا حوالے دیتا ہوں. اب یہاں پہ میں آپ کو بعد کی چیز کا حوالہ دینے لگا ہوں. 83 جو ہے نا آگے جو چل کے دیکھیں گے تو وہاں پہ اس ساری بات کو کنکلوڈ کرتے ہوئے بڑی خوبصورت بات کہی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات نے. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ. یہ وہ حجتیں ہیں جو قائم کی تھیں. یعنی پیچھے آگے چل کے کیا واقعہ ہونا ہے, یعنی ایک ستارے کا ہے نا, ایک چاند کا ہے, ایک سورج کا ہے, تو یہ جتنی بھی چیزیں پیش کی گئی ہیں یہ حجتیں ہیں. اور حجت کیا چیز ہے, کنکلوسیولی کوئی بات پہنچا دینا, سمجھا دینا, دلائل کھڑے کر دینا. تو یہ دلائل ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کھڑے کر رہے ہیں. یعنی وہ ہم کیوں ملکوت السماوات والارض دکھا رہے ہیں, تاکہ اس کے نتیجے میں کچھ دلائل کھڑے کیے جائیں, دلائل کھڑے کیے جائیں اور اپنی قوم پہ وہ حق ادا کر دیں, اپنی قوم پہ حق ادا کر دیں. میں پھر واپس لے کے آتا ہوں, اور اس آیت کے ساتھ بہت سارے فیکٹرز ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں جو جڑی ہوئی ہیں, ان کے ساتھ اس کو جوڑ کے ہوئے آگے چلتے ہیں. یہ جو چیزیں دکھائی گئی ہیں یہ اصل میں کیوں دکھائی گئی ہیں, تاکہ اتمام حجت ہو. اس کو نیچے اگر ترجمے میں اگر آپ دیکھیں تو ترجمہ پڑھیں تاکہ وہ اپنی قوم پر حجت قائم کرے اور خود بھی ان لوگوں میں سے ہو جائے جو پورا یقین رکھنے والے. یہاں پہ جو جملہ ہے کہ تاکہ وہ اپنی قوم پر حجت قائم کرے, اس کے اندر موجود نہیں ہے, اس کے اندر موجود نہیں ہے. اور اس کو استاد محترم نے بریکٹ کے اندر بھی نہیں رکھا. یہ بڑی کنفیوژن پیدا ہو جاتی ہے. یہ اس کے اندر مضمون موجود ہے. جب یہ کہا نا کہ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ, اور لی آ گیا ہے, لی تاکہ کیا کرے کہ وہ پورا یقین رکھنے والوں میں سے ہو جائے. اب اس سے پیچھے واو آ گیا ہے, یہ بات قرآن مجید اس کو حذف کر گیا ہے, حذف کر گیا ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ میں اپنے بیٹے کہوں کہ بچہ پڑھو, کوئی اچھی جاب مل جائے, پڑھو کوئی اچھی جاب مل جائے, اور کوئی اچھی جاب مل جائے, اور کوئی اچھی جاب مل جائے, پڑھو کوئی اچھی ڈگری لے لو تاکہ تمہیں جو ہے نا کوئی اچھی جاب مل جائے. اب بات اور کھل گئی. جو درمیان میں بات ہوتی ہے وہ بات کو حذف کر دیتے ہیں, ہم بھی حذف کر دیتے ہیں, اور قرآن مجید اس کو یعنی حذف کر دیتا ہے اور درمیان میں واو لا دیتا ہے. واو سے پھر ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ کس چیز کا پھر حذف ہوا ہے. دو چیزیں بیان کی ہیں نا. میں تو ابھی تک پھنسا ہوا. کیوں؟
مطلب میں بھی اس جگہ پر پھنسا ہوا ہوں جہاں پر یہ ساری آپ ایکسپلینیشن اسی پوائنٹ کی دوبارہ کر رہے ہیں. کس چیز؟ یہاں جو حجت آ گیا ہے جی جی تو حجت تو پھر آنا ہے اگر آپ نے اللہ تعالیٰ نے کوئی خاص قسم کی، جی جی کیونکہ وہ اس یقین کی جگہ پر اس کو کھڑا ہونا ہے. جی جی تاکہ حجت قائم کرے. ہاں وہ تو میری طرح کا مشاہدہ نہیں ہوگا. جی جی میں سمجھ گیا ہوں، آپ کی بات سمجھ گیا ہوں. اس کو آگے جب چلتے ہیں کیونکہ میری طرح کا مشاہدہ ہوگا جی جی تو میں اس اسٹرانگ جگہ پر کھڑا ہی نہیں ہو سکتا. میں وہ بتایا ابھی جو آیا ہمیشہ کوئی نہ کوئی شک ہوگا. جی جی. اب آپ جو ہے نا 83 جو پڑھی ہے نا، میں نے کہا نا کہ اس کے ساتھ بہت ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں. ابھی میں نے کھولی نہیں اور چیزیں، ابھی مزید جو ہے نا اس پہ آتے ہیں. ابھی یہ بات دیکھیں کہ اس کے اندر جو حذف ہے، حذف جو ہے نا وہ ایک کھلا ہے. وہ حذف کیا ہے کہ تاکہ قوم پہ حجت قائم کرے. اب یہاں پہ غور و فکر کیا جاتا، لفظوں کو دیکھا جاتا کہ یہ حذف کس چیز کا حذف ہے. ہم کیا کرتے ہیں، ہم پورے مضمون کو سامنے رکھتے ہیں. یعنی فکر افراحی، ہم استاد محترم ہمارے یعنی امین احسن فراحیز ہوں، حمید الدین فراحیز صاحب ہوں، جاوید ندامدی صاحب ہوں، وہ پورے مضمون کو سامنے رکھتے ہیں. اور حذف اگر کوئی ہے تو اس گیپ کو فل کرنا ہے تو پورے مضمون کو سامنے رکھتے کرتے ہیں. بعض اوقات وہ حذف اللہ تعالیٰ کی ذات آگے جا کے خود کھول دیتی ہے، وہ خود کھولتی ہے. اگر اللہ نے خود کھول دیا ہے تو پھر ہم اسی کو پکڑ کے ڈال دیں گے وہاں پہ. یہ وہ حذف ہے. جب یہ یہاں پہ حذف آیا ہے تاکہ جو ہے نا وہ یقین کرنے والوں میں شامل ہو جائیں، یہ تو ایک بات ہوئی. اس سے پہلے بات کیا تھی، وہ آگے چل کے 83 میں جو ہے نا، جیسا کہ آخری بات جب کی ہے، جب مضمون ختم ہوا ہے، وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، یہ وہ حجتیں ہیں جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دی تھیں، اور وہ حذف ہمارے ہاتھ میں آ گیا، اور وہ حذف ہم نے فل ان دا بلینکس یہاں پہ کر دیا تاکہ وہ اپنی قوم پر حجت قائم کرے. یہ حذف پورا ہو گیا. اب رہ گئی بات کہ یہ جو موقنین کا لفظ آ گیا ہے، یہ کوئی آسان لفظ نہیں ہے، اتنی آسانی سے ہضم نہیں ہوتا. یہ پورا یقین حاصل ہو جائے. یقین کے بھی کئی درجے ہوتے ہیں. ایک عام سا یقین ہوتا ہے جس کو ہم ایمان کہتے ہیں. عام سا یقین ہوتا ہے، وہ ایمان ہی ہوتا ہے نا. یعنی بات ہمارے سامنے آئی گئی ہو گئی. ہم سب جانتے ہیں کہ قیامت برپا ہوگی. کیوں جانتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے رٹا لگایا ہوا ہے نا. بچپن میں اسلامیت پڑھی تھی، اس میں یہ ہے کہ قیامت برپا ہوگی. کیوں برپا ہوگی کبھی سوچا ہی نہیں ہے. وہ قرآن بتائے گا نا کہ کیوں برپا ہونی ہے، اس کی کیا وجہ ہے، اور اس تک پہنچنے کے لیے دلائل دے گا، یہ ساری چیزیں دے گا. یہ جو موقنین کا یہاں پہ لفظ آیا ہے، یہ ایک ہوتا ہے عین الیقین، ایک ہوتا ہے حق الیقین. یہ حق الیقین کی طرز کی چیز ہے کہ اس کے بعد اس جگہ پہنچ جانا یہاں پہ پھر کوئی ڈاؤٹ نہ ہو، کوئی شبہ نہ ہو. اس کے لیے یہاں پہ موقنین، یہ محض ایمان نہیں ہے. ایمان کی وہ حالت ہے کہ جہاں پہ انسان یقین پہ کھڑا ہو جاتا ہے، اور یقین پہ تب کھڑا ہوتا ہے جب اس کے سامنے عقلی دلائل کے انبار لگ چکے ہیں، اس قدر کنوینسڈ ہو چکا ہو کہ وہ کنوکشن پہ کھڑا ہو گیا ہے کہ بات یوں اور یوں اور یوں ہے. بات سمجھ گئے نا؟ اس کے لیے موقنین کا لفظ آیا ہے. اب یہ موقنین جو لفظ آیا ہے، اس کی تفسیر بھی ہمیں جو ہے نا آیا نمبر 83 دے رہی ہے. وہ ہے نرفع درجات من نشاء. ہم درجات بڑھاتے رہتے ہیں جس کے چاہتے. یہ درجات جو بڑھانا ہے، یہ میرا اور آپ کے درجات کچھ اور ہوں گے، پیغمبروں کے کچھ اور ہوں گے. یہ کوئی لل ٹپ معاملہ نہیں ہوتا. ان کو اس جگہ پہ کھڑا کرنا ہوتا ہے کہ جس کی بنیاد پہ تاکہ وہ لوگوں پہ حجت قائم کر سکیں. اس لیے یہ فرق کرتے ہیں کیونکہ اللہ نے خود فرق کر کے بتا دیا ہے. نرفع درجات من نشاء. بات سمجھ گئے نا؟ اور جب یہ بات سمجھ گئے ہیں تو 75 میں آ کے دوبارہ اس کو ریلیٹ کیا ہے تو پھر بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ وَلْيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. یہ جو کہا گیا ہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس کے دو کنکلوژنز ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے خود ڈرا کیے ہیں، اور وہ 83 میں جا کے بیان کیے ہیں کہ دکھانے کا مقصد کیا ہے. وَتِلْكَ حُجَّتٌ، دکھانے کا مقصد یہ ہے تاکہ حجت قائم ہو جائے. نمبر 2 نرفع درجات من نشاء، اور اس جگہ پہ پہنچ جائے جہاں حق الیقین کی وہ جو لیول ہے، وہ درجات یعنی مختلف ہو سکتے ہیں. پیغمبروں کے لیے سب سے ٹاپ کا درجہ ہوتا ہے، میرے اور آپ کے لیے سب سے لوور درجے ہوتے ہیں.
یہ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی اب اللہ تعالیٰ کی ذات نے خود اس میں بتا دیا ہے کہ یہ چیز یوں ہوتی ہے، انسانی نفسیات کو سامنے رکھتے ہوئے، اور ہوتی بھی ہے۔ ہم اپنے ارد گرد ماحول میں بھی دیکھ لیتے ہیں کہ بعض لوگوں کا جو ہے نا بعض معاملات میں اس قدر جو ہے نا کنوکشن پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، کلیئرٹی پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کے بعد ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور بعض لوگ جو ہے نا وہ اس میں بھی ٹامکٹویاں مارتے رہتے ہیں۔ تو پیغمبر اس جگہ پہ کھڑے ہوتے ہیں واقعی جس کو ہم حق الیقین کہتے ہیں، پھر اس کے بعد پھر کوئی ڈاؤٹ نہیں ہوتا ان کے سامنے، یہ چیز واضح رہنی چاہیے۔ ریاض صاحب، یہ جو چیز ہے، اب یہ چیز میرا خیال واضح ہو جانی چاہیے۔ اب ہم اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں، جو بیسیکلی ملکوت السماوات والارض کیا چیز ہے، وہ کس چیز کا مشاہدہ کرتے ہیں، وہ پھر آگے جو ہے نا ہم اس کو دیکھتے ہیں جو کیا ہے۔ اچھا، یہاں پہ جی چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ جی، اس کے بعد ہے فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا، چنانچہ یہ فلما سے جو ہے نا لیا ہے چنانچہ، ایک دن ایسا ہوا، اب وہ ظاہر ہے وہ اس کا نتیجہ سامنے آنا ہے، جو پچھلی بات ہوئی ہے اس کا نتیجہ سامنے آنا ہے نا، ملکوت السماوات والارض جو ہے نا اس کو مشاہدہ کرایا گیا ہے۔ اب وہ مشاہدہ 83 میں بھی آ کے دیکھ لیجیے کہ یہ بیسیکلی اتمام حجت کرنا ہے۔ اب وہ اتمام حجت کا پہلو جو ہے نا وہ سامنے آ جائے گا، اتمام حجت کا جو ہے نا وہ پہلو سامنے آ جائے گا۔ فلما، چنانچہ ایک دن ایسے ہوا کہ جب اس پر رات طاری ہوئی، جنہ کا مطلب یعنی چھا جانا، اس طرح اندھیرا چھا جاتا ہے ایسے جو ظاہر ہے کہ اس کے لیے یہاں رات چھا گئی، را کوكبا، تو انہوں نے ایک ستارے کو دیکھا۔ انہوں نے ایک ستارے کو دیکھا اور دیکھا، اور اس کے بعد کیا کہا، قال ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ فلما افلا، جب جو ہے نا وہ غروب ہو گیا، قال لا احب حب الآفلین، میں غروب ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا، خدائی کے لیے ان کو پسند نہیں کرتا جو ڈوب جاتے ہیں، نیچے ترجمہ کیا گیا ہے۔ یہاں پہ بھی بڑے مسائل پیدا ہوئے ہیں ہماری تفسیروں میں۔ یہ افلا کا لفظ کہیں اور آیا ہے؟ جی قرآن مجید میں آیا ہے، آیا، مجھے ابھی سامنے یاد نہیں آیا، آیا اچھا، افلا کا مطلب ہوتا ہے ڈوب جانا، غروب ہو جانا، نیچے چلا جانا، ہاں یعنی اس میں آتا ہے۔ صحیح۔ جی جی، یہ عام لفظ ہے، یعنی عام عربی میں ابھی استعمال ہوتا ہے، یعنی غروب اچھا، غروب ہونا، ہاں عام لفظ۔ اچھا جی، تو میں ڈوبنے والوں کو یا غروب ہونے والوں کو میں پسند نہیں کرتا اپنے خدائی کے لیے، یہ بات ہے۔ یہاں پہ یہ جو لفظ کہا ہے کیا ہے کہ ھذا ربی، یہ بڑی کنفیوژن پیدا کر گیا ہے۔ اس کو آگے جا کے کھولوں گا، لیکن ابھی میں آپ کے سامنے کلو چھوڑا ہوں، آگے چل کے جب بات کنکلوڈ ہوگی وہاں پہ مزید واضح ہو جائے گا کہ یہ کیا ہے۔ یہ میرا رب ہے۔ قرآن مجید کے اندر جو مکالمہ نقل ہوتا ہے، وہ مکالمہ خواہ ابلیس کے ساتھ ہو، خواہ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ہو، خواہ جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام اور اس کا فرعون کا مکالمہ ہو، مکالمے انتہائی اختصار کے ساتھ جو ہے ریکارڈ ہوتے ہیں قرآن مجید کے اندر، بڑی تفصیل نہیں آتی۔ اب جو الفاظ ہوتے ہیں انہی الفاظ سے ہم چیزوں کو سمجھتے ہیں، آگے پیچھے جو چیزیں ہوتی ہیں انہی سے چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ یہ اصل میں، کیونکہ آگے چل کے چیزیں مزید واضح ہو جائیں گی، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو کہیں کہ ایک ہی سیٹنگ میں سب کچھ ہو گیا ہے۔ ایک وقت پہ انہوں نے کوئی چیز کہی، اور وہ چیز جو کہی ہے وہ آگے چل کے بعد میں چل کے جو ہے انہوں نے اس کا نتیجہ نکالا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ چیزیں جو ہے، ایک چیز کو بیان کرنا، یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس دور کی اسپرٹ کیا ہے، اس اسپرٹ کی ہم قرآن مجید سے سمجھ لیتے ہیں، یا جو ہے نا پہلے جو الہامی روایت ہے اسے سمجھ لیتے ہیں۔ جب ہم عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت ان سے پہلے جو پیغمبر جو آئے ہیں ان کو جب ہم دیکھتے ہیں، تو وہ جو چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں تمثیلوں میں چیزوں کو بیان کرتے ہیں، خاص طور پہ عیسیٰ علیہ السلام، تو نیو ٹیسٹامنٹ ہے اگر آپ اس میں دیکھیں تو تمثیلوں میں چیزوں کو بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ تو تمثیل جو ہے نا اس دور کا ایک خاص اسلوب ہے۔ ایسے ہی جب قرآن مجید کو پڑھتے ہیں تو اس میں حذف بھی آتا ہے، اس میں اور بہت ساری زبان کے پہلو سامنے آتے ہیں۔ زبان جس شان کے ساتھ جو ہے نا پیش ہو رہی ہوتی ہے
یہ عربوں کا اس وقت کا مزاج ہے، چیزیں سامنے ہوتی ہیں. جو ابراہیم علیہ السلام کا دور کا جو زمانہ ہے، وہاں پہ چیزوں کو انڈائریکٹلی بھی پیش کیا جاتا تھا، چیزوں کو بیان کرتے ہوئے انڈائریکٹلی بھی پیش کیا جاتا تھا. کیسے؟ جیسے جو ہے نا انہوں نے کسی موقع پہ کہا کہ انہوں نے کسی چیز کے ساتھ بت توڑ دیے اور ایک بڑے بت کو جو ہے نا قرآن مجید نے آگے جا کے نقل کیا ہے، ایک بت کے جو ہے نا وہ جس چیز سے توڑا تھا اس کے جو ہے نا گلے میں وہ چیز ڈال دی. جب وہ لوگ واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ کیوں توڑا، یہ سب کچھ کیا؟ تو انہوں نے بجائے یہ کہنے کے کہ میں نے توڑا ہے، اسے کہا کہ اپنے بڑے سے پوچھ لو، وہ تمہیں خود بتا دے گا کس نے توڑا ہے. تو آگے سے جواب دیتے ہیں کہ تمہیں پتہ ہے کہ یہ بولتے نہیں ہیں، یعنی وہ خود مان گئے کہ تمہیں پتہ ہے کہ یہ بولتے نہیں ہیں. تو جب انہوں نے پھر اس کے بعد انہوں نے جواب دیا کہ اگر یہ بولتے نہیں ہیں تو تمہارے معبود کیسے بن گئے؟ ٹھیک ہے نا. تو یہ انڈائریکٹ طریقہ ہے بات کرنے کا. تو یہاں پہ بھی وہی اسلوب ہے جس کو ہم انڈائریکٹ طریقہ کہتے ہیں. اس کو ہم استدراک کا طریقہ کہتے ہیں. اگر ہم لٹریچر کی زبان میں اس کو دیکھیں تو استدراک کا طریقہ ہے. استدراک یا استدراج کیا طریقہ ہوتا ہے؟ استدراج یہ ہوتا ہے کہ چیزوں کو درجہ بدرجہ آگے لے کے جانا. استدراک کیا ہوتا ہے؟ استدراج یہ ہوتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں اور کوئی بھی ایکس وائی زیڈ بات کر رہا ہوں، معاشرے کے اندر بے شمار ہمارے یہاں مسائل ہوتے ہیں چیزوں کو، اور فریق دوسرا سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ معاملہ ہے، یعنی اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اب آپ کے ساتھ کون سا طریقہ رہ جاتا ہے جو آپ دوسرے سے کمیونیکیٹ کریں گے؟ ٹھیک ہے نا. وہ ایک ہی طریقہ رہ جاتا ہے کہ ہم انڈائریکٹلی جو ہے نا بات کریں. میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی انڈائریکٹلی بات کریں. استدراک یہ ہوتا ہے لٹریچر کی زبان میں کہ جب ہم اس سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو کسی ایسی جگہ سے آغاز کریں جو دونوں کے درمیان کامن ہے. اور اس سورہ کے آغاز میں بھی یہی چیز ہمیں جو ہے نا پتہ چلتی ہے کہ بات اسٹارٹ کریں جو کامن ہے، اور مخاطب کو یہ پتہ ہی نہ ہو یہ جو میرے ساتھ بات ہو رہی ہے آگے چل کے اس کا نتیجہ کچھ اور نکل آئے گا. اس کو کہتے ہیں انڈائریکٹ طریقے سے استدراک کا جو نا طریقہ، یعنی اس طریقے سے مخاطب کو گھیر لینا کہ وہ اس جگہ پہ، یعنی بعد میں جب نتیجہ سامنے آئے تو بالکل ہی مختلف ہو. تو یہ انہوں نے بات جب یہ کہی ہے کہ کالا حاضر ربی، تو گویا کہ یہ خود کلامی ہے. ہمارے ہاں ہمارے پنجاب کے کلچر میں بھی ہم نے خود دیکھا ہے کہ راتوں کو محفلیں بڑی دیر دیر تک ہوا کرتی تھی. ہمارے ہاں جھاڑیاں ہوتی تھیں، حقہ کی خاص قسم کی شکل ہوتی تھی، اس کے نل جو ہے نا منہ میں ہوتے تھے، اور پوری پوری رات جو ہے نا بزرگ بیٹھے جو ہے نا وہ گپے شپے لگایا کرتے تھے. بچپن میں نے دیکھا ہے. اور ایسے ہی جو ہے نا ان کے ساتھ بھی معاملہ ہوا ہوگا. کوئی اس طرح کی محفل ہوگی، رات گئے تک جو ہے نا وہاں کہیں خود کلامی میں اونچی آواز میں کوئی بات کہہ دی ہوگی، اور سننے والے نے محسوس کی ہوگی کہ یار یہ کیا کہہ رہا ہے. اس کا نتیجہ تو ظاہر ہے بعد میں آنا ہے نا. وہ ایک سٹیج پہ یہ بات کیا کہہ رہا ہے، یہ انڈائریکٹ بات ہے. اور جب دوسری سٹیج پہ ابراہیم علیہ السلام نے یہی بات کہی، فلما افلا، اور جب یہ جو ہے نا غروب ہو گیا اور یہ کہا کہ میں غروب ہونے والے کو کیسے جو ہے نا اپنے خدا رب کے طور پہ جو ہے نا قبول کر سکتا ہوں. بات واضح ہو گئی نا؟ یعنی بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ ایک انڈائریکٹ طریقے سے ہوئی تھی، اور میں کیسے اس کو قبول کر سکتا ہوں، اور اس کا جواب بھی انہوں نے فوری طور پہ دے دیا. یہاں پہ ایک اور چیز کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو معبود کا تعلق ہے وہ محبت پہ بیس کرتا ہے. وہ محبت پہ بیس کرتا ہے. کالا لا احب العافلین کا لفظ آ گیا ہے، یعنی خوف پہ بیس نہیں کرتا. یہ بڑی اہم چیز ہے. قرآن مجید کے اندر جو الفاظ ہوتے ہیں نا اس پہ ڈیرا ڈال لینا چاہیے اور سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ اچھا یہ بات کیا کہی گئی ہے. تمہارا تعلق جو ہے ان ستاروں کے ساتھ، وہ جو قوم ہے، یہ جو ابراہیم علیہ السلام کی مخاطب قوم ہے، وہ اللہ کو اللہ بھی مانتی ہے. آگے چل کے پتہ چل جائے گا. اللہ کو اللہ بھی مانتی ہے، لیکن اللہ کے شریک بھی انہوں نے گڑے ہوئے ہیں. وہ بتوں کی صورت میں بھی ہیں، وہ ستارہ پرستی کی صورت میں بھی ہیں، وہ سورج پرستی کی صورت میں بھی ہیں، وہ قمر پرستی کی صورت میں بھی ہیں. یہ سارے ان کے اندر چیزیں پائی جاتی ہیں. تو یہ کہ تمہارا تعلق جو ہے ان ستاروں کے ساتھ کیا ہے؟ خوف کا تعلق ہے. میرا تعلق میرے معبود کے ساتھ کیا ہے؟ وہ محبت کا ہے، اور محبت ہی پہ بیس کرنا چاہیے، خوف پہ نہیں ہونا چاہیے. پولیتھیزم جو ہے وہ عمومی طور پہ یہی کہا جاتا ہے نا کہ مطلب ہماری جو بکس سائنس میں پڑھائی جاتی ہیں، جو کیا اس کا جو ہے نا وہ برانچ ہے جس میں
پریلیمنری جو ہے نا جو سوسائٹیز ہیں ان کے بارے میں جب اسٹڈی کی جاتی ہے عمومی طور پہ یہ تبصرہ کیا جاتا ہے کہ انسان اصل میں خوف کا شکار ہوتا تھا اور جو بھی چیز اس کے سامنے بڑی آتی تھی اس کو اپنا معبود بنا لیتا تھا. تو یہ وہ پہلو اس کی ظاہر ہے کہ یہاں پہ بھی اس کی میں کچھ نہ کچھ کلو مل جاتا ہے کہ تمہارا تعلق تو خوف کی بنیاد پہ ہے اور خوف کی بنیاد پہ تم ان کو جو ہے نا اپنا معبود بناتے ہو. حالانکہ یہ بنیاد نہیں ہونی چاہیے, محبت کی بنیاد ہونی چاہیے, اور میں اس کو مانتا ہوں جو محبت کی بنیاد پہ جو ہے نا میرا معبود ہے. اس کے بعد یہ ایک سٹیج یہ گزری, اس کے بعد کسی اور دن فلم مرا آل کا مرا, کسی اور دن اس نے جو ہے نا قمر کو دیکھا ایسے ہی اور خود کلامی کی. بازیگن, بازی کا مطلب ہوتا ہے چمکتا ہوا, روشن. اس نے جو ہے دیکھا کہ 14ویں کا رات ہوگا, یہی ہم سمجھ سکتے ہیں نا کہ ظاہر ہے کہ اپنے پورے جوبن پہ ہوگا. اور کالا حاضر ربی, اس کے بارے میں بھی یہی کہہ ڈالا خود کلامی کی صورت میں. اور جب اگلے مرحلے پہ کسی وقت انہوں نے اس کی وضاحت کی, اپنی کی ہوئی بات کی, تو کہا کہ فلما افلا, اور جب وہ غروب ہوا, اب چاند بھی غروب ہونے والا ہے, جب وہ غروب ہوا, کالا, جب غروب ہوا ہے تو ظاہر ہے کہ کچھ ٹائم لگا ہوگا, ایسی تھوڑی میں نے کہا نا کہ ایک سیٹنگ میں نہیں ہوگا, یہ اگلے کسی جو ہے مرحلے میں کوئی بات ہوئی ہوگی. اور جب وہ غروب ہوا, کالا لا لم یہدینی ربی, اور اگر میرے رب نے واقعتاً میری ہدایت کا سامان نہ کیا ہوتا, لا اکونن من القوم الضالین, تو میں یقیناً گمراہ قوم میں سے ہوتا, میں یقیناً گمراہ قوم میں سے ہوتا. اب یہاں پہ گریجولی چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں, گریجولی چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں. پہلے مرحلے میں اتنا ہی کہا, قال لا احب العافلین, اتنا ہی کہا نا, یعنی کسی سیٹنگ میں, کسی پہلی سیٹنگ میں یہ بات کہی ہوگی. اگلی سیٹنگ میں جب جو ہے نا انہوں نے دوبارہ سنا, انہوں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے, ہمارے کم از کم جو ہے نا چاند کو تو مانتا ہے نا, رب مانتا ہے, لیکن اس کا نتیجہ بھی ان کے سامنے لا کے رکھا, یعنی کسی اور جگہ پہ جب نتیجہ سامنے لا کے رکھا اور یہ کہا کہ میں گمراہ قوم میں ہو جاتا اگر میں جو ہے نا اس چیز کو مان لیتا, میرے رب نے میرے لیے ہدایت کا سامان کیا ہے. یہ ساری دلیلیں کیا ہیں؟ یہ دلیلیں عقلی دلیلیں ہیں. لیکن اس میں آپ پاسٹ ٹینس بتا رہے ہیں, اس میں صرف فیوچر ٹینس کی طرف ذکر ہو رہا ہے کہ اگر میں رہنمائی نہ فرمائی تو میں گمراہ میں نہیں, یہ ان آ گیا نا, ان, جس طرح ہم انگلش میں بھی جو ہے نا کنڈیشنل سینٹینسز ہوتے ہیں نا, پاسٹ میں ہوتے ہیں اور پریزنٹ میں اس کا ترجمہ کر رہے ہوتے ہیں, یہ بالکل اسی طرح ہے, اسی طرح ان ہے. یہ اگر اس نے میری رہنمائی کا سامان نہ کیا ہوتا, یہ ترجمہ دیکھ لیں, کہ جب ایک دن چاند کو چمکتے دیکھا تو میرا رب ہے, لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا تو اس نے کہا کہ اگر میرے پروردگار نے میری رہنمائی نہ فرمائی تو میں گمراہ لوگوں میں سے ہو کر رہ جاؤں گا. بات دیکھیے اس طرح, یعنی یہ کہ گمراہ لوگوں میں ہو کے رہ جاؤں گا. اچھا, اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. فلما رأى الشمس, پھر جب جو ہے نا انہوں نے سورج کو دیکھا, بازی کا تن, چمکتا ہوا, یہ تن آ گیا ہے, شمس جو ہے یہ مؤنث ہوتا ہے, اس لیے آگے اس کو مؤنث کا لایا گیا ہے. قال ھذا ربی ھذا اکبر, اور پھر انہوں نے یہی کہا کہ یہ میرا رب ہے اور یہ تو بڑا ہے, یعنی پیچھے ستارہ تھا اور اس کے بعد چاند آ گیا, اس کے بعد سورج آ گیا, یہ بڑا ہے اور یہ میرا رب ہے. لیکن اس کے بعد اگلی محفل میں کہا کہ فلما افلت, اور جب وہ بھی غروب ہو گیا, کالا یا قومی انی بریء مما تشرکون, اس کے بعد انہوں نے ہاتھ اٹھا دیے. اپنا جو نتیجہ تھا نا, میں نے کہا نا کہ گریجولی چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں, میں اپنے آپ کو بری کرتا ہوں. لوگوں میں ان سب سے بری ہوں جنہیں تم خدا کے شریک ٹھہراتے ہو. یعنی اب یہاں پہ آ کے اظہار برات ہو رہا ہے, اظہار برات ہو رہا ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے چیزیں گریجولی آگے بڑھی ہیں. پہلے سافٹلی چیزوں کو انڈائریکٹلی بیان کیا ہے. سافٹلی کیسے؟ لا احب العافلین. اس کے بعد اگلے مرحلے میں, اگلی کہیں سیٹنگ میں, اگلی کہیں محفل میں جب نتیجہ نکالا ہے, یہ کہا ہے کہ لا اکونن من القوم الضالین, گمراہ قوموں میں ہو جاتا ہوں. میرا یہ کام نہیں ہے کہ میں ان کی جو ہے کی پوجا کرتا پھروں. اس کے بعد جب سورج کی باری آئی, اور یہاں پہ ایک آئرنی جو ہے نا, آئرونیکل اسٹیٹ جو ہے بن جاتی ہے. وہ کیسے بن جاتی ہے کہ یہ بڑا ہے, اکبر کا لفظ استعمال کیا ہے. جتنا مرضی بڑا معبود بنا لو گے, لیکن اصل معبود وہی ہے جو حقیقتاً بڑا ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اور میں تمام جو ہے نا تمہارے شریکوں سے میں اپنے آپ کو بری جو ہے نا قرار دیتا ہوں. اس کے بعد یہ معاملہ جو ہے اس کو انہوں نے مزید کھولا ہے کہ میں کس معبود کو مانتا ہوں, اور وہ انہوں نے کھولا ہے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض
حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے سب کو چھوڑ چھاڑ کے صرف اور صرف اپنی توجہات کا مرکز جو ہے وہ ایک ہی ذات کو بنا لیا ہے. یہ وہ ذات ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، اور یکسو ہو کر میں زندگی گزار رہا ہوں. حنیف یکسوئی کے ساتھ جو ہے نا میں اس کے ساتھ اپنا رشتہ قائم کر لیا ہے. وما انا من المشرکین، اور میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں. یہ بات یہاں پہ کہی ہے. یہاں پہ جب بھی چہرے کی بات ہوتی ہے، وجہ چہرہ ہوتا ہے. عربی زبان کے اندر چہرے پوری شخصیت کے لیے لفظ استعمال ہو جاتا ہے. تو میں نے گویا کہ اپنی پوری کی پوری شخصیت، اس کی توجہ اس کی طرف جو ہے نا اپنے آپ کو کھڑا کر دیا ہے. یہ گویا وہی بات جو اوپر جو ہے نا تھوڑی دیر پہلے جس میں ہمارے صحابہ اکرام جو کہہ رہے تھے کہ اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ امرنا لنسلم لرب العالمین، یعنی اسلام سرنڈر کرنا ہی ہے نا. تو یہ بیسیکلی اس کو دوسرے لفظوں میں یہاں پہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو اس کی طرف جو ہے نا رخ کر لیا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف کر لیا ہے. یہاں پہ الالذی کا لفظ بھی آ سکتا تھا، یعنی انی وجہت وجہیہ الالذی کا لفظ بھی آ سکتا تھا. الہ کا لفظ نہیں لایا گیا، یہاں لی لایا گیا ہے. دونوں میں فرق آ جاتا ہے. جب الہ کہا جاتا ہے تو اس کی طرف رخ کرنا محض رخ کرنا ہوتا ہے. لی آ گیا ہے تو اب وجہتو کا مطلب جو ہے نا اسلمہ کا معنی ہو جائے گا، یعنی سرنڈر کرنا. سرنڈر کرنا یہ وہ آیا ہے جس کو روایات میں آتا ہے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے ہیں تو جس طرح سبحانک اللہ ہم شروع میں پڑھتے ہیں ایسے ہی یہ آیا بھی پڑھتے ہیں. یہ مختلف روایات میں آتا پڑھتے ہیں لوگ، اس کو بھی پڑھتے ہیں. یہ بھی ظاہر ہے کہ یہ چیز اس کے ساتھ ریلیٹ کر کے دیکھیں تو بات وہی ہے. یعنی اس میں اپنی شخصیت کو جو ہے نا وہ سرنڈر کیا جاتا ہے. کسی یعنی کوئی اگر ڈائریکشن بھی ہے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اس ڈائریکشن کی طرف جو ہے نا ہم نے اپنی شخصیت کو سرنڈر کر دیا. یہاں اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے ہم سرنڈر کر رہے ہیں. لی آ گیا ہے، لی کا مطلب اسلم تو آ گیا ہے، یعنی اسی طریقے سے یعنی یہاں پہ اس کا معنی ادا ہوگا کہ میں نے اپنی پوری کی پوری شخصیت اس کے سامنے سرنڈر کر دی ہے. وہ شخصیت ہے، وہ ذات ہے جس نے زمین و آسمان کو بنایا. یہاں پہ لفظ آ گیا فطرہ. فطرہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو بنانا اور اس کے لیے کوئی را مٹیریل نہیں تھا. ٹھیک ہے نا، یعنی کوئی چیز پہلے سے موجود نہیں تھی، پھر اس کے لیے را مٹیریل بھی خود کریٹ کرنا، اور کریٹ کرنے کے بعد اس چیز کو وجود میں لے کے آنا. یعنی عدم سے وجود کے لانے کا جو سفر ہے وہ فطرہ سے جو ہے نا اس کو ادا ہوتا ہے. اب یہاں پہ ایک اور چیز جو ہے نا ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اصل میں رب کا لفظ پیچھے استعمال ہو رہا ہے. وہ لوگ آگے چل کے مزید واضح ہو جائے گی، میں ویسے ہی تھوڑا سا یہاں پہ اس کو کر رہا ہوں کہ اصل میں رب جو ہے، رب وہی ہے جس نے جو فطر السماوات والارض ہے، اور اسی کو ہونا چاہیے. رب کا جب تصور آتا ہے تو ہمارے سامنے ایک جس کو ہم کہتے ہیں پالن ہار ہونا، پرورش کرنا، آقا ہونا، اور ہمارا اس کے مقابلے میں غلام ہونا یا سرنڈر کرنے والا ہونا، یہ جو تعلق ہے یہ فاطری السماوات والارض سے ہی جو ہے نا وہ ہو سکتا ہے. کسی اور کے ساتھ جو ہے نا یعنی دعوت کے تمام پہلو جو ہے نا وہ اس لفظ کے اندر جو ہے نا یعنی جڑے ہوئے ہیں. اور اس کے بعد حنیف جیسا کہ جو ہے نا میں کہا کہ یکسوئی کے ساتھ ایک چیز پہ جو ہے نا اطمینان کے ساتھ کھڑے ہو جانا، اسی یعنی سچی بات حق بات کی طرف جو ہے نا راغب رہنا، اس کے لیے آتا ہے. وہاں آنا من المشرکین، اور میں مشرکین میں سے جو ہے نا نہیں ہوں. اچھا اب یہاں پہ دیکھیں کہ مشرکین کا لفظ آ گیا ہے، پیچھے مما تشرکون کا لفظ آ گیا ہے. پیچھے اس سے پہلے یہ شرک کرتے ہیں، ستارہ پرستی کرتے ہیں، قمر پرستی کرتے ہیں، سورج پرستی کرتے ہیں، وہ شرک کرتے ہیں. میں اس شرک کرنے والوں میں سے نہیں، میں اس شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. آگے اس دعوت کو آگے مزید انہوں نے آگے اس کے بعد پھر کیا ہوا، جب یہ دعوت رکھ دی گئی اس کے بعد ایسا نہیں ہوتا کہ آسانی کے ساتھ اس کو ہضم کر لیا جائے. یہ کبھی نہیں ہوتا پیغمبروں کے ساتھ. یعنی دعوت پیش کی جاتی ہے، اس کے بعد لوگ منہ نوچنے کے لیے آ جاتے ہیں، اور اس کے لیے کہا وحاجہ قومہ. اس کے بعد انہوں نے ٹھنڈے پیٹوں نہیں لیا، ٹھنڈے پیٹوں نہیں لیا. حاجہ کا جب لفظ آتا ہے تو یہ محض جو ہے نا علمی طور پہ مکالمہ کرنا نہیں ہے. حاجہ کا لفظ آتا ہے جب اس طریقے سے آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ڈینگا مشتی ہے جو لفظوں میں کی جاتی ہے. لڑائی جھگڑے کی وہ انتہا ہو جاتی ہے جس میں حقیقتاً لڑائی جھگڑا ہوتا ہے. انہوں نے لڑائی جھگڑا کیا اس چیز پہ. اور ترجمے میں نیچے لکھا ہے، کیا لکھا ہے کہ اس
اس کی قوم اس بات پر اس سے جگڑنے لگی. کالا اتحاجونی فی اللہ. پھر اس کے بعد یہ یہاں پہ بھی اگر آپ مکالمہ دیکھیں تو جو ان کی طرف سے باتیں ہیں نا قرآن مجید نے نہیں بیان کی. اب جو جواب ہے اس سے ہم سمجھیں گے کہ بات کیا ہے. اور اس کا جھگڑا کرنا شروع کیا تو ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا. جو ان کے سوالات ہیں جھگڑے کے اندر یا جھگڑا جو انہوں نے کیا وہ بیان نہیں کیا، بلکہ اس کا اینڈ رزلٹ جو ابراہیم علیہ السلام کا جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ بیان کر دی گئی کہ تم اس ذات کے بارے میں جو کہ اللہ ہے جھگڑا کرتے ہو. اب یہاں پہ یہ پتہ چل رہا ہے کہ وہ بھی اللہ کو مانتے ہیں، وہ بھی اللہ کو مانتے ہیں، لیکن اللہ کے ساتھ بہت سارے شریک ٹھہرائے ہوئے ہیں. یہ بات سمجھ رکھنی چاہیے. قد ہدانی، حالانکہ اس نے مجھے ہدایت دی ہے. اب ہمیں یہاں سے پتہ چلا کہ یہ پیغمبری مل چکی ہے. آگے چل کے بھی مزید پتہ چلے گا، لیکن یہاں سے پتہ چل گیا کہ اللہ نے ان کو پیغمبری دے دی تھی. اور اس کے بعد یہ سارا مکالمہ ہوا ہے. اس کے بعد یہ سارا مکالمہ ہوا ہے. اس کے بعد ولا اخاف. ہدانی میں یہ کیوں نہیں ہے؟ کس کی؟ ہاں اچھا، یہ قرآن مجید کے اندر جو ہے نا وہ جو آخری یہ ہوتا ہے بعض اوقات جو ہے نا وہ حذف کر دیتا ہے. یہ پرانی عربی زبان ہے. اور جو نیچے زیر ہوتی ہے نا اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ آگے زیر ہے. آج کل کی لینگویج میں نہیں ہوتا. اچھا، پرانی عربی میں یعنی قرآن مجید کے دور کی عربی میں جب یہ آگے آتی ہے تو اس کو حذف کر دی جاتی ہے. آج کے دور کی جو عربی ہے اس کے ساتھ یہ لکھی جائے گی آگے. تو اب ہم جو آگے نون کے نیچے زیر ہے نا یہی ہمارے لیے کافی ہوتی ہے کہ آگے زیر ہے. اچھا، اس کے بعد ہے ولا اخاف ما تشركون به. اور تم مجھے دھمکیاں دیتے ہو، جو میں نے ابھی اسٹیٹمنٹ دی ہے پیچھے، مجھے دھمکیاں دیتے ہو. اور یعنی یہ ان کا سوال ہے. اور ولا اخاف، مجھے کوئی خوف نہیں ہے اس سے. یعنی ابراہیم علیہ السلام یہی کہہ رہے ہیں کہ مجھے خوف نہیں ہے. اس کا مطلب پیچھے انہوں نے دھمکیاں دی ہیں. اچھا، ما تشركون به، کس چیز سے خوف نہیں ہے؟ جس کا تم جو ہے نا شرک یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، مجھے کوئی خوف نہیں ہے. اچھا، اب انہوں نے کس طرح کا جو ہے نا دھمکیاں دی ہوں گی؟ عمومی طور پہ جو مشرکانہ اوہام پرستی ہوتی ہے دھمکیاں یہ دیتی ہیں کہ اس نے ہمارے معبودوں کو یہ کہہ دیا کہ اب معبودوں کی مار پڑے گی. ٹھیک ہے نا، یہ لولا لنگڑا ہو جائے گا، یہ اندھا ہو جائے گا. اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں نا. اسے کوئی جسمانی نقصان ہو جائے گا، اس سے کوئی مالی نقصان ہو جائے گا. یہ ہماری جو ہے نا ظاہر ہے کہ انڈرسٹوڈ چیزیں ہوتی ہیں. تو اس کی بیس پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح کی باتیں کہی ہوں گی. اور اس کے جواب میں پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ جواب دے رہے ہیں کہ میں تو ان چیزوں سے نہیں ڈرتا جن چیزوں کی جو مجھے دھمکیاں دے رہے ہو. الا ان یشاء ربی شیئا، سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو پہنچا دے. یعنی اصل میں پھر یہاں پہ دعوت رکھتی ہے کہ تمہارا یہ تصور کہ جو ہے نا کسی کو کوئی نقصان پہنچتا ہے، وہ کوئی نقصان جو ہے نا ابھی تھوڑی دیر پیچھے یہ پڑھ کے آئے تھے نا کہ یہ کوئی نقصان نہیں پہنچاتے. اگر کوئی نقصان بھی ہوتا ہے، کوئی فائدہ بھی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات دیتی ہے. یہ روزمرہ کے ہمارے تجربات ہیں. تجربہ کی بنیاد پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ یہ معاملہ کوئی اچھی بھی ہوتی ہے، کوئی چیز بری بھی ہوتی ہے. ہم اس کو ہمیشہ منبع اس کا یہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ معاملہ کیا ہے. اگر ہمارے ساتھ کوئی آزمائش کا معاملہ آتا ہے، کوئی نقصان ہوتا ہے، کوئی بیماری ہوتی ہے، تو ہم یہی کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں جو ہے اس آزمائش میں ڈال دیا ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ معاملہ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات نے میرے ساتھ کرنا ہے تو وہی کرے گا، تمہارے بت تو نہیں کریں گے نا. یعنی وہ یہ اس طریقے سے ان کو سمجھا رہے ہیں کہ میں تمہارے بتوں سے کیوں ڈروں؟ مجھے ڈرنا ہے تو اللہ سے ڈرنا ہے. اگر کل کو کوئی نقصان بھی ہوتا ہے تو میں اس نقصان کو بھی اللہ کے ساتھ منسوخ کروں گا، تمہارے بتوں کے ساتھ کیوں کروں گا؟ ٹھیک ہے نا. وسیع ربی کل شیء علما، اور میرے رب کا جو ہے نا اصل میں جو علم ہے بڑا وسیع و عریض ہے. اگر وہ کسی کو نقصان بھی پہنچاتا ہے تو وہ اپنے علم کی بنیاد پہ پہنچاتا ہے. اگر کسی کو فائدہ بھی دیتا ہے تو کہ اپنے علم کی بنیاد پہ کرتا ہے. اور رب بھی اسی کو ہونا چاہیے. تمہارے بتوں کو تو ان چیزوں کا علم ہے ہی نہیں ہے کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہونا کیا نہیں ہونا. یہ تو وہی کر سکتا ہے جس کا جو ہے نا علم ہر چیز پہ حاوی ہو، اور وہی رب کہلانے کا حقدار ہے. تمہارے بت تو رب کہلانے کے حقدار ہے ہی نہیں، کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. ان کے پاس علم نہیں ہے. جس کے پاس علم ہوگا وہ یہ معاملہ کرے گا. اب یہاں پہ یہ سوال ہے نا کہ وہ اللہ کو مانتے ہیں. بعض اوقات ایسے ہی جو ہے نا نیٹ پہ اس طرح کی یعنی فضول قسم کی جو ہے نا بحثیں ہوتی ہیں، تو وہ آگے سے بھی کچھ طرح کے سوال الٹے سیدھے کر سکتے تھے. تمہارا رب یہ کرتا ہے، تمہارا رب یہ کرتا ہے. اصل جو مکالمہ ہوتا ہے وہ کچھ چیزیں بیک گراؤنڈ میں کھڑی ہوتی ہیں. ہم چیزوں کو پہلے مان رہے ہوتے ہیں، دونوں فریق مان رہے ہوتے ہیں. بات وہ ہو رہی ہوتی ہے جو چیز مختلف ہوتی ہے. تو اب وہ جو چیز مختلف ہو رہی ہے، مکالمہ تو سارا اس پہ ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات پہ تو مکالمہ نہیں ہو رہا. یہ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم بھی تو مانتے ہو کہ اللہ واقعی سب چیزوں کو جانتا ہے. جب مانتا ہے تو اسی پہ نقصان بھی اسی کے ساتھ منسوب کرو، فائدہ بھی اسی کے ساتھ منسوب کرو، اور
ہونا بھی ایسے ہی چاہیے، اسی چیز کے حوالے سے بات ہونی چاہیے. افلا تتذکرون، جو میں نے بات کہی ہے اس کو پلے کیوں نہیں پکڑ لیتے، اس پہ توجہ کیوں نہیں دیتے؟ یہ تو عام چیزیں ہیں، کامن سینس کی چیزیں ہیں، عقل کی چیزیں ہیں، تمہاری فطرت اس چیز کی گواہی دیتی ہے. وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ، اور میں کیسے جو ہے نا اس چیز سے ڈروں جس کی تم جو ہے نا پوجا کرتے ہو، جس کو تم اللہ کے شریک ٹھہراتے ہو. وَلَا تَخَافُونِ، حالانکہ تم کو جو ہے نا ڈرنا چاہیے تھا. یعنی تھریٹ تم مجھے تھریٹن مجھے کر رہے ہو، ہونا تو تمہیں تھریٹن چاہیے تھا. کہ کیا چاہیے تھا؟ کہ انکم اشرکتم باللہ، تم نے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شرک کیا ہے نا، تو تمہیں جو ہے نا یہ فیلنگ آنی چاہیے تھی. مجھے کیوں فیلنگ آ جائیں؟ مجھے کیوں جو ہے نا یہ یعنی جسے انکریمیٹ کرنا، کسی کو جو ہے نا وہ کرمنل ٹھہرا دینا، کسی کو مجرم ٹھہرا دینا، مجھے تم کیوں جو ہے نا مجرم ٹھہراتے ہو؟ ٹھیک ہے نا، یعنی مجرم مجھے کیوں ٹھہراتے ہو؟ مجرم تو تم خود بنے ہوئے ہو. یعنی اللہ نے مالم جنزل بھی علیکم سلطانہ، اللہ تعالیٰ کی ذات نے تو اس کے معاملے میں کوئی جو ہے نا کوئی گواہی نہیں پیش کی. یہ ترجمہ کیا ہے اس چیز کا کہ کوئی سند نازل نہیں پیش کی، یعنی سند نازل نہیں کی، یعنی قرآن میں ایک چیز بتا دی، یا جو ہے نا اس وقت کا جو الہامی صحیفہ ہے اس میں بتا دی، یا اپنی کتابوں میں بتا دی، یا کوئی عقلی دلیل ہو تمہارے سامنے، یا کوئی تمہاری فطرت پہ مبنی کوئی دلیل ہو. تمہارے پاس تو کوئی دلیل ہی نہیں ہے، کوئی ایسی دلیل اللہ تعالیٰ کی ذات نے نازل نہیں کی. فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، تو کون ہے جو فریق جو زیادہ امن و اطمینان کا مستحق ہے؟ کون فریق ہے جو امن کی جگہ کھڑا ہے، جس کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا، جس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچ سکتی؟ یعنی ایک تو وہ تکلیف یا کوئی نقصان جو اللہ تعالیٰ کی ذات دینا چاہے تو وہ دینا چاہے، لیکن ایک امن کی حالت وہ ہوتی ہے جس میں انسان عقلی طور پہ جو ہے نا اپنے اطمینان کی حالت پہ ہوتا ہے. یعنی اطمینان کی حالت تو اس پہ ہونا چاہیے کہ جو شخص جو ہے نا توحید پہ کھڑا ہے، اس کو پتا ہے کہ اللہ ہی نفع دے سکتا ہے، اللہ ہی نقصان دے سکتا ہے، وہی رب ہے، تو اس کو شخص کو اطمینان پہ ہونا چاہیے. جبکہ دوسرا جو شخص ہے جو شریک ٹھہراتا ہے، وہ تو اطمینان پہ کھڑا نہیں ہو سکتا، وہ تو سراسیمگی کا عالم ہے، خوف کا عالم ہے، اس کو تو خوف پہ کھڑا ہونا چاہیے. جبکہ جو امن پہ جس پہ کھڑے ہونا ہے، اطمینان کی جگہ پہ کھڑے ہونا ہے، یہ وہ شخص ہوگا جو شخص جو ہے نا کس جگہ پہ کھڑا ہے، یعنی توحید پہ کھڑا ہے. ان کنتم تعلمون، کیا تم ان چیزوں کو بھی نہیں سمجھتے؟ ٹھیک ہے، ان چیزوں کو بھی نہیں سمجھتے. یہاں پہ ایک بڑا تفسیروں میں جو ہے نا بیان ہوا ہے، بڑی ایسی خوبصورت بات ہے. یہاں براہ راست ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم جو ہے نا اطمینان پہ کھڑے ہو یا میں اطمینان پہ کھڑا ہوں، یہ بات نہیں کہی. اگر یہ بات ڈائریکٹ کیا جاتی تو ڈائریکٹ کمیونیکیشن ہوتی. انہوں نے پیچھے پورا ایک مضمون یعنی تسلسل کے ساتھ بیان کیا ہے. بیان کرنے کے بعد کہا ہے کہ یہ فریق ایک فریق ہے، فریق جو توحید پہ کھڑا ہے، اور ایک فریق جو ہے نا وہ شرک پہ کھڑا ہے. اب دو فریق ہو گئے. کون فریق ہے ان میں سے جو اطمینان پہ کھڑا ہے؟ اور اس کا نتیجہ انڈرسٹوڈ ہے کہ جو توحید پہ کھڑا ہے. تو یہ چیز نتیجہ انہوں نے نکالا نہیں. تو یہ بھی ایک اچھا بیان ہوتا ہے. دعوت جب انسان دے رہا ہوتا ہے، بات کر رہا ہوتا ہے، مکالمہ کر رہا ہوتا ہے، تو ڈائریکٹ کمیونیکیشن جو ہے نا ظاہر ہے کہ پرسن ٹو پرسن میں پرابلم حرکت ہو جاتا ہے. تو ہمیشہ جو ہے نا اصولی بات ہے، اصولی بات کو انہوں نے سامنے رکھ کے جو ہے نا وہ چیز رکھی ہے کہ اگر کوئی اطمینان کوئی حاصل کر سکتا ہے تو وہی کر سکتا ہے جو ظاہر ہے کہ توحید پہ کھڑا ہے، دوسرا فریق جو ہے نا وہ نہیں ہے. اسی کے ساتھ آج کا یہ سیشن ہم ختم کرتے ہیں. آگے جو اگلا مضمون ہے، ابھی پیراگراف ختم نہیں ہوا، انشاءاللہ اگلے جو ہے نا سنڈے کو اس کو جاری و ساری رکھیں گے. ابھی کوئی سوال ہو تو اس کو ہم لے لیتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.